الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آپ کی کتاب میں جو آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی عقائد امامیہ، اس پہ جو مباحث تھے تقریباً تو وہ ہم نے ایڈریس کر لیے ہیں۔ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کو آج کور کرنا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر کوئی سوالات آپ کے پچھلے سیشن سے متعلق ہیں تو ارشاد فرمائیے، ورنہ پھر آج کی جو بحث ہے اس کو دیکھا جائے۔ کوئی سوال آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی، اس پہ آئیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ سیشن اسی پر ہے، حادثہ وغیرہ۔ ویسے تو اگر آپ آزمائش اور امتحان والی جو بحث تھی اس کے اوپر آپ غور کریں تو وہ اس کو کور کرتی ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر مزید بات انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے، لہٰذا وہ اگلے سیشن کے اندر بات آئے گی۔ اور کوئی چیز اس طرف فیر آپ لوگوں کی طرف بھی کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ نہیں، فیر۔ اب آئیے، آج جو چیز ہمیں کور کرنی ہے اس کا بیسک تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ، اسلامی علوم کا تعارف۔ یہ ایکچولی شہید مطہری کی فارسی کتاب ہے، تعارف علوم اسلامی، اور اسی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے علم کلام کے بارے میں، اور اس کے اندر جو چیزیں جس ترتیب سے انہوں نے بیان کی ہیں تھوڑا تھوڑا میں انٹروڈیوس بھی کرتا جاؤں گا، اور اس کے اندر جو باتیں انہوں نے ڈسکس کی ان کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا جاؤں گا، جو عدل کے ساتھ پرٹیننٹ ہے، تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ اس کے اندر ہسٹری کے ایشوز بھی آئیں گے۔ علم کلام کے اندر شہید مطہری نے یہاں پر جو پہلی چیز ڈسکس کی ہے یہ وہی ہے کہ جس کو ہم نے پہلے لیسن کے اندر بات کی تھی، کہ بنیادی طور پر جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق۔ تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ علم کلام کا تعلق ہے اس پہلے سیکشن کے ساتھ، یعنی عقائد کے ساتھ، اصول دین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو عقائد کے اوپر گفتگو جیسے اسلام شروع ہوتا ہے، مثلا پیغمبر اکرم کی جو پہلی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ تو وہیں سے وہ عقائد کی بحث تو شروع ہو گئی، مگر ایک فارملی کسی چیز کا ایک ایسا سبجیکٹ بن جانا کہ جس کو پھر باقاعدہ اکیڈمک سرکلز کے اندر ایز اے سبجیکٹ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہو، وہ جو اس کی ایک فارمل حیثیت بنتی ہے باقاعدہ اسٹڈی سرکلز کے اندر، ایک یونیورسٹی اسٹائل کے اندر فارمل تھوڑا مدرسے کا ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا پتہ چلتا ہے پہلی صدی کا نصف دوم، سیکنڈ ہاف آف دا فرسٹ سینچری، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کے اندر۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صدی کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کاؤنٹ ہوتی ہے، تو 50 ہجری کے بعد سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ والی بحثیں باقاعدہ ایک فارم حاصل کر پا رہی تھی کہ جس کو ہم ایک سبجیکٹ کا عنوان دے سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اور اس میں جو پہلی چیز ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہی موضوع تھا، جبر اور اختیار، عدل، پروردگار عالم عادل ہے یا نہیں ہے، جبر کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، اختیار کی کیا لیمٹس ہو سکتی ہیں، اور پھر فوراً اگینسٹ اسی طریقے سے یہ ساری بحث ہو رہی تھی۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ استدلال کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو استدلال کا انداز نظر آئے گا، مگر جس طریقے سے ہسٹورینز نے اس کو ایڈریس کیا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا۔ اب یہ ایک آرگومنٹ ہی تو ہے کہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ والی آیت جو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں اور جو مجرم ہیں ایکولی ٹریٹ کریں گے۔ یہ جو سوال کا جو انداز ہے اس کے اندر استفہام انکاری جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک انٹروگیشن ہے اور اسی کے اندر نگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک استدلال یا دلیل پیش کرنے کا انداز اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر خود پیغمبر اکرم کے جو بیانات ہیں اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے استدلال والے انداز نظر آتے ہیں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، مولا علی کا خطبات، ان کو اگر آپ دیکھیں جو رپورٹ میں کتابوں کے اندر، تو اس کے اندر آپ کو آرگومنٹس کا ایک پورا سلسلہ نظر آتا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر جبر و اختیار پر کم بات نہیں کی گئی ہے، بہت بات کی گئی ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر جبر و اختیار کے اوپر کم بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ وہ آیتیں جو قرآن مجید سے جبر کے فیور میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ آیتیں قرآن مجید کے اندر جو اختیار کو بیان کرتی ہیں، ان کے بارے میں ہی پھر بعد میں یہ جو گروہ بنے ہیں تو ان کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے پاس وہ کیا چیز تھی کہ جس کو یہ لوگ یوز کرتے تھے اپنے آرگومنٹس کے لیے۔ وہ قرآن کی کسی آیت کو ہی پیش کریں گے، یا پیغمبر اکرم کی کسی حدیث کو پیش کریں گے، یا کسی عقلی دلیل کو پیش کریں گے۔ یہ تین چیزیں براڈلی ہوا کرتی تھیں کہ بھائی تم خود سوچو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ عقلی انداز ہے، یہ خود قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے، دیکھو ذرا اس کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے، اچھا دیکھیے یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اس کے اندر پیغمبر اکرم کیا کہے۔ یہ ایک انداز ہوا کرتا تھا، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر تو یہی چیزیں تھیں جو وہ پریزنٹ کر رہے تھے خود۔ اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگوں نے ان تمام تر چیزوں کو پیش کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں یہ بات میں نے گزارش کی تھی، لیکن پھر اس وقت فارملی چونکہ ہم لوگ چل رہے ہیں ایک کتاب کو دیکھتے ہوئے، ایک گروہ قدری ہمارے سامنے آیا کہ جو اختیار کو پورا ایڈوکیٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس کا جو مخالف گروہ تھا وہ کہلایا جبری۔ یہ قدری جو تھا وہ اختیار والا تھا، اور جو جبری تھا وہ تو واضح جبر والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بعد میں یہ جبری گروہ ہے یہی پھر بعد میں ریفائن ہو کر اشاعرہ بنا، اور یہ جو قدری گروہ تھا یہی پھر بعد میں ریفائن ہو کر معتزلہ بنا۔ مثلا جب ابتدا میں اس گروہ کی اگر آپ بات کریں، مثلا نام بھی آتے ہیں غیلان دمشقی وغیرہ، 2-3 افراد کے بارے میں کہ وہ اختیار کو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے تھے، لیکن ٹھیک ہے اس زمانے میں تو اگر آپ ان کو پوچھیں تو ان کو معتزلہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن جو گروہ ہے وہ اسی طریقے سے ایوالو ہوتے ہیں، جو گروپس ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے مختلف ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہیں۔ تو پھر یہی افراد جو اس نظریے کے قائل تھے وہ بعد میں ریفائن ہوا، فائن ٹیون ہوا، پھر بہت سی چیزیں اس میں ایڈ ہوئیں، کچھ چیزیں اس کے اندر مائنس ہوئیں، مگر وہ بن کر معتزلہ کی شکل میں فائنلی ہمارے سامنے آ گئے۔ اور یہ جو جبری گروہ تھا یہی پھر اور زیادہ ریفائن ہونے کے بعد کچھ ایڈیشن، کچھ سبٹریکشن، مگر پھر اشاعرہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، معتزلہ بھی کسی کے نام پر معتزلہ کہلاتے ہیں، اشاعرہ بھی کسی کے نام پر اشاعرہ کہلاتے ہیں۔ یہ کسی شخص کا نام تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو اشاعرہ کہا گیا، یہ کسی کا نام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو گروہ کو معتزلہ کہا گیا۔ یہ نام نہیں ہے، قدری کسی کا نام نہیں ہے، جبری کسی کا نام نہیں ہے، یہ تو اس ورچو کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے، اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا جا رہا تھا، مگر یہ جو نام ہے وہ افراد کے ناموں کے اوپر نام پڑا۔ تو یہاں تک ہم پہنچے کہ جو پہلا مسئلہ ان لوگوں کے درمیان جو نزاعی اختلافی جو بنا تھا وہ وہی تھا جبر و اختیار والا۔ اب ظاہر انسان کے اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جبر و اختیار بنتا ہے، خدا کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر یہی چیز قضا اور قدر کے عنوان سے پیش کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی والے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے عدل تک یہ بحث پہنچ جاتی ہے، یعنی انسان مجبور ہے، خدا انسان کو اختیار دیتا ہے، اسپیس دیتا ہے، پورا اسپیس دے دیتا ہے، تو انسان پورا رسپانسبل ہو گیا۔ اگر انسان کو پروردگار عالم نے پورا مجبور کر دیا تو پھر انسان رسپانسبل کیسے ہوا، یہ عدل کے اوپر کوشچنز آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جبر کے قائل ہیں وہ تو پھر کہتے ہیں کہ اس بحث کے اندر پڑھو ہی نہیں، اس لیے کہ جو خدا نے کیا وہی عدل ہے۔ اب آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں آپس میں لنک کیسے ہوتی ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے جبر کے قائل ہیں کہ خدا نے ہم کو مجبور کر دیا ہے تو جو خدا نے کیا ہے وہ عدل ہے، وہ خود کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں پاتے کہ وہ خدا کی طرف ظلم کی نسبت دیں اور یہ کہیں کہ خدا ظالم ہے، نہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے، مگر ان کا جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ خدا جو کرے وہ عدل ہوتا ہے، عدل کو آئسولیشن کے اندر ڈسکس مت کرو، وہ یوں کہتے تھے کہ عدل کو جب تم ڈسکس کرو تو آئسولیشن میں ڈسکس مت کرو، وہ جو کر دے وہ عدل ہے، تو اس نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے تو اس کا مجبور پیدا کرنا بھی عدل ہے، جو اس کی طرف سے ہو جائے وہ عدل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو پہلے سیشن میں اس بارے میں تفصیلی ہماری بات ہوئی تھی، لیکن وہ افراد کہ جو اختیار کے قائل تھے انہوں نے پھر اس کے اندر بحث کو آگے بڑھایا کہ نہیں، عدل ہوتا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، پھر اسی کی بنیاد پر اسسمنٹ ہونا ہے اور پروردگار عالم عدل کرے گا۔ پھر حسن و قبح کی بحث یہیں سے نکلتی ہے کہ جب عدل ہے تو عدل کا کیا مطلب ہے کہ عدل ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے، فرض کیجئے کہ کوئی دین اس کے پاس نہیں ہے، کوئی شریعت اس کے پاس نہیں ہے،
ابھی تو وہ ایتھیسٹ ہے، وہ ملحد ہے، وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، مگر اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے کہ عدل اچھا ہوتا ہے یا نہیں تو وہ کہے گا کہ عدل اچھا ہوتا ہے. اگر اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ ظلم برا ہوتا ہے یا نہیں تو وہ کہے گا کہ ظلم برا ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ عدل اچھا ہوتا ہے تو یہ دین اسلام کو تو نہیں مان رہا، تو یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ یہ جو ظلم کو برا کہہ رہا ہے تو یہ دین اسلام کو تو نہیں مانتا، تو یہ کس بنیاد کے اوپر برا کہہ رہا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر آئے، سب کے سب یہی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر اس کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ عقل انسانی جو ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ چیزوں کو گراسپ کرنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پھر وہ اس کو اور آگے لے جاتے ہیں، عدل سے آگے، کہ مثال کے طور پر سچائی، صداقت، امانت، یہ تمام طرح چیزیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر عقل انسانی بہت کافی روشنی ڈالتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہیں. یہ اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر حسن و قبح عقلی، کہ عقل کے ذریعے سے حسن کو سمجھنا، عقل کے ذریعے سے قب کو سمجھنا، یعنی اچھے اور برے کو سمجھنا. اچھا، اب اس کا ایک اور پرابلم کہاں پر آتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی آپ فارملی بھی دیکھیں گے اس کو، وہ پروردگار عالم کی توحید افعالی. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو توحید ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے توحید ذاتی، صفاتی، افعالی اور عبادی، یہ تو اور بھی قسم کی جا سکتی ہیں موٹی موٹی. اب جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں توحید عبادی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فی زمانہ اگر آپ دیکھیں جو وہابیت کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مثلا شفاعت و توسل کو توحید عبادی کے خلاف سمجھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب اس بات کے قائل ہیں. وہ انہوں نے ایک بہت کوتاہ نظری کا مظاہرہ کیا، سمجھے نہیں بات کو اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، کہ وہ توسل اور شفاعت خاص طور پر ان دو چیزوں کو اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اس کو شرک کے اندر شامل کر دیا کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. لیکن اگر کسی بھی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ آپ توحید عبادی کے قائل ہیں یا نہیں، یعنی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، وہ معبود ہے، آپ عابد ہیں، کہ اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، وہ کہے گا نہیں معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں. درست. اسی طریقے سے توحید ذاتی، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خدا کی بات ہو رہی ہے. یہ بندوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ بندے جب عبادت کریں گے تو اس کو معبود مانیں گے. ٹھیک ہے جی؟ یعنی فرض کیجئے اس وقت اس دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ نہ ہوتا، اس کائنات کے اوپر آن دا فیس آف ارتھ کوئی بھی بندہ نہ ہوتا، تب بھی توحید ذاتی تو ہے ہی. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی بندہ نہ ہوتا تو بھی حق یہی تھا کہ عبادت ہو تو اسی کی ہو، مگر کر کون رہا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پریکٹیکلی اگر کوئی بندہ نہ ہو تو بندگی کون کر رہا ہے؟ درست ہے. تو اس بندگی کے لیے یہ ٹو وے چل رہا ہے کہ مثلا ہے ایک خدا ہے اور پروردگار وہ ہے کہ جس کی عبادت بندے کر رہے ہیں، یعنی شایان شان اسی کے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، مگر یہ عبادت کر کون رہا ہے؟ یہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں بندے، اس کی بندگی کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہے، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ کسی مسلمان کو نہیں ہے. عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی اس کے پوائنٹ آف ڈسپیوٹ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز کے اندر وہابیوں نے وہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان پرنسپل اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں. یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا وجہ نزاع بن گئی. یہ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان، ان کے اور ان کے درمیان. ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ توحید صفاتی کا قائل ہوا، دوسرا جو ہے وہ توحید افعالی کا قائل ہوا. اور یہ ہونا تھا. آپ ذرا نیچرلی غور کریں اس کے اندر کہ جب آپ جبر و اختیار کی بحث کو لے گئے اس ڈائریکشن کے اندر تو ہونا کیا ہے؟ ہوگا یہی کہ اگر ایک انسان اختیار رکھتا ہے تو اس کا فعل کس کا ہے؟ خود کا ہے، تو خدا کا تو نہیں ہے. تو معتزلہ نے کیا کرنا ہے؟ معتزلہ نے توحید افعالی کا انکار کر دینا ہے. آئی گیٹنگ دا پوائنٹ؟ یہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہاں پر آ کر توحید افعالی کا وہ انکار کرتے تھے.
وہ کہتے ہیں کہ جناب عالی توحید افعالی کہاں سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فعل تو انسان کا ہے، بندے کا ہے، خدا کا تو نہیں ہے۔ یہ جو تھے اشاعرہ، انہوں نے افعالی کا اقرار کیا مگر صفاتی کا انکار کر دیا، وہ اس کی دوسری ریزنز ہیں، لیکن بہرحال کیا انہوں نے، صفاتی کو ایگری کر لیا۔ اب یہ اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارا عدل کا بہت سارا چھوٹ جائے گا، لہذا میں اس کے اوپر اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن افعالی کے حوالے سے آپ لوگ بہت کلیئر رہے گا کہ یہ بہت پوائنٹ آف ڈسپیوٹ بنا، بہت بڑا اس کے اندر۔ اس کے اندر اشاعرہ جو تھے انہوں نے کہا نہیں جناب، تو فعل تو ہے ہی نہیں ہمارا، ہم تو مجبور ہیں، فعل تو ہے ہی خدا کا، تو ہمارا کہاں سے فعل ہے، فعل خدا کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعہ اس کے اندر ممتاز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ توحید صفاتی کو بھی ہم مانتے ہیں، توحید افعالی کو بھی مانتے ہیں، دونوں چیزوں کو ہم مانتے ہیں، دونوں چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں، توحید صفاتی یس، توحید افعالی یس۔ ہمارا اختیار ہے، بے شک ہے، لمیٹڈ اختیار ہے، وہاں پر وہ چیز ہمیں کام آتی ہے، الامر بین الامرین، کہ معاملہ دونوں کے درمیان کا، نہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے نہ ہم پورے مجبور ہیں۔ پھر وہی والی اگزامپل اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ جو بجلی آ رہی ہے پاور ہاؤس سے اور اس کے بعد پھر بٹن آپ نے دبانا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی فعل ہی نہیں ہے تو آپ کو رسپانسبل ہولڈ نہیں کیا جا سکتا، پھر عدل کے خلاف ہے، لہذا آپ کا اختیار تو ہے مگر لمیٹڈ ہے۔ خدا جب چاہے وہ اپنے لگام کو کھینچ سکتا ہے، انسان سے توفیق دے سکتا ہے اس کو اور اسے توفیق سلب کر سکتا ہے۔ پھر یاد کریں وہی والی بات کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ قدری عالم، وہ قدری عالم کون؟ یہی والا جو امام کے سامنے آ کر وہ کوشچن کر رہا تھا اور امام نے اس سے کہا کہ یہ والا سورہ فاتحہ پڑھو، کہ اگر خدا کا کچھ بھی نہیں ہے تو نستعین کا کیا مطلب ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو خدا کا ہے بے شک، سارا اختیار اسی کا ہے، اس نے ایک محدود اختیار دیا اپنے بندوں کو جو وہ کھینچنے کی، لینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے جب بھی وہ کرے۔ علم پروردگار کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کیا جائے گا، علم خدا کا ذاتی ہے، پروردگار کے علم میں ہونا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا یہ اس کا علم ہے، علم کبھی علت نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مگر اس وقت تھوڑا ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوا، یہ توحید افعالی والی جو بحث ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے چلے گئے مگر پیچھے آئیے، علم کلام کو علم کلام کہنے کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اس علم کلام کو علم کلام، کلام کا مطلب تو گفتگو کرنا ہے، بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک متکلم ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے کلام ادا ہوتا ہے، تو اس علم کلام کو، یہ تو اصول دین کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، آئیڈیالوجی کو ڈسکس کر رہا ہے، تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ کالنگ اٹ علم کلام، اس کو علم کلام کہنے کی کیا وجہ ہے، کوئی آئیڈیا؟ ایک وجہ یہ بیان کی گئی، بالکل صحیح بات ہے، علم کلام کو علم کلام کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس علم میں مہارت اگر کسی کو آ جائے تو اسے بولنا آ جاتا ہے، جو رائٹ، علم کلام وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 کلام کرنا آ جاتا ہے، نمبر 2 الکلام فی کذا، یہ ان کا انداز تھا گفتگو کرنے کا، وہ کہتے تھے اس معاملے میں کلام یہ ہے، الکلام فی ہذہ المسئلہ، مثلا بہت سارے افراد ہوتے ہیں نا جب گفتگو کرتے ہیں، مثلا انگریزی کے اندر وہ ایکسپلیکٹو کیا گفتگو کا انداز ہوتا ہے، شروع میں ایک جملہ وہ لے کر آتے ہیں ویلکمنگ ورڈ کے طور پر، ویل وہ شروع کرتے ہیں، ویل اٹ واز لائک دیٹ اینڈ اٹ واز لائک دیٹ، وہ ویل کے بغیر وہ گفتگو شروع ہی نہیں کرتے، تو ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ اس کے جو جن کو متکلمین کہا جاتا تھا ان کا انداز یہ تھا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے، مثلا الکلام فی ہذہ المسئلہ، کہ اس مسئلے کے اندر کلام یہ ہے، اس طرح سے وہ گفتگو کو شروع کرتے تھے، کسی بھی ٹاپک کو جب بیان کرتے تھے وہ یہ ان کا انداز تھا، تو یہ بن گیا آہستہ آہستہ کہ بھئی یہ تو علم کلام ہے، کہ جس کے اندر ہر چیز میں یہ لوگ الکلام 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 کہتے ہیں، تو یہ علم کلام بن گیا۔ ایک ریزن اس کا یہ بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 3، تیسرا جو ریزن ہے اور یہ بھی بہت خوب ہے کہ بھئی یہ جو علم کلام کے قائلین ہیں، یعنی جو علم کلام کے ماننے والے، وہی علم کلام پر بولیں گے نا،
تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں. جو نہیں بول رہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سکوت کے مقابلے میں. بھائی جب یہ بولیں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اپنی عقل استعمال کریں گے اور بولیں گے، ٹھیک ہے جی. ان کے مقابلے میں وہ بولتے ہیں کہ بھائی ان مسائل میں آپ بول کیوں رہے ہیں؟ آپ بات کیوں کر رہے ہیں ان مسائل کے اوپر؟ یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، یہ خدا جانے، قرآن جانے، حدیث جانے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم تو اہل حدیث ہیں. سکوت کے قائلین کون تھے؟ اہل حدیث. بڑے نام ہیں اس میں بھی. احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل، یہ بڑا نام ہے اس زمانے کے اعتبار. اچھا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی آتی ہے بات اس کے اوپر، ابھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا میں، مگر بہرحال یہ افراد تھے، وہ کہتے تھے بھائی ہم تو بولیں گے نہیں اس مسئلے پر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم تو سیدھی سیدھی آیت پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے جو اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، جو آیت ہے جو حدیث ہے وہ ہم پڑھیں گے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، نام سے بولیں گے، یہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے، ہمارا جوریسڈکشن ہی نہیں ہے اس کے اندر. گیٹنگ دا پوائنٹ. تو یہ ہو گئے اہل حدیث جو سکوت کے قائل تھے. چونکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ بول رہے تھے، وہ کہتے ہم تو بولیں گے اس مسئلے پر، تو بولنا کلام ہے، لہٰذا اس کو کہا گیا علم کلام. پھر یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا، ایک اور آخری ریزن جو ہے کلام اللہ قرآن. قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. چونکہ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہو گیا، اور وہ ڈسپیوٹ کیا ہو گیا؟ اگین اس کی بھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے ٹاپک سے تعلق نہیں اس کا. قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ قرآن خالق ہے یا مخلوق؟ بظاہر تو بہت عجیب سی بات ہے، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو کیا لگتا ہے قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ ہاں تو کلام کیا ہوتا ہے؟ یا خالق ہوتا ہے یا مخلوق ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو بتائیے، خالق نے خلق کیا یا نہیں کیا؟ یہ خود سے وہ خالق ہے؟ ایک سوال تو ہے نا اس کا. نہیں، ہاں خالق نہیں تو کیا ہوا؟ مخلوق بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ کچھ تو ہے نا بابا. قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی. جب وہ اللہ کا کلام ہے، خالق ہے یا مخلوق ہے؟ ہاں تخلیق ہوا نا، تو مخلوق ہوا نا. اس کے اندر دو گروہ تھے، ایک اسی بات کا قائل تھا اور دوسرا تھا خالق ہونے کا قائل. معتزلہ جو ہیں وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، اشاعرہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں ہیں. اب چاہیں تھوڑا سا اندر ڈیپلی، زیادہ نہیں، تھوڑا سا توحید صفات یاد ہے؟ افعال یاد ہے؟ جو تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی اس کے اندر. توحید افعالی کے کون قائل تھے؟ معتزلہ. ہمارا تو پورا اختیار ہے، ہمارا فعل ہمارا ہے، درست ہے. ہاں، اور توحید صفاتی اشاعرہ قائل تھے. جناب علی اس کے اندر ہوا ہی ہے اس کے اندر کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن جو کلام پروردگار ہے، معتزلہ نے کہا کہ ہمارے لیے تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس کے اندر، ہم تو اس کو مخلوق مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، قرآن جو ہے ہم توحید صفاتی کے قائل ہیں، توحید صفاتی کے قائل ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ جو قرآن ہے یہ علم پروردگار ہے یا نہیں ہے؟ ایک صفت ہے یا نہیں ہے پروردگار کی؟ اور صفات جو ہے وہ خدا کی صفات ہے، عین ذات ہے، ختم ہو گئی بات. یہ تو شیعوں نے تو اس کے اوپر بہت بحث کی ہے لمبی، لیکن یہ کہ اس کے اوپر یاد رکھیے قتل و غارت گری ہوئی ہے، خون بہا ہے، 2-5 کا نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کا، ہزار افراد کا خون بہا ہے اس مسئلے کے اوپر. چونکہ اس گروہ کے اندر ایک فوراً اگینسٹ ہو گیا تھا اور وہ بحث تھی کلام خدا کی وجہ سے. لہذا بعض افراد کا نظریہ یہ ہے کہ پورے سبجیکٹ کو اسی وجہ سے علم کلام کہہ دیا گیا. اس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے نا اس کے اندر. تو یاد رکھیے گا کلام کرنا آ جاتا ہے، ایبسولوٹلی ون آف دا ریزنس. ان کا انداز یہ تھا الکلام فی قضا، اس مسئلے کے اندر کلام یہ ہے، بات یہ ہے، لہذا اس کو کہا گیا علم کلام. ان کے مقابلے میں سکوت والے تھے، خاموش، سائلنٹ، کہ ہم نہیں بولیں گے
چونکہ یہ بول رہے تھے لہٰذا یہ لوگ علم کلام والے کہلائے. اور پھر چونکہ قرآن کے بارے میں ایک ڈسپیوٹ یہ ہو گیا تھا، خود قرآن کے بارے میں نہیں، قرآن کے خالق اور مخلوق ہونے کے حوالے سے، لہٰذا اس کے حوالے سے دو گروہ بن گیا فوراً اگینسٹ، اور یہ پرابلم ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا بنو عباس کے زمانے میں مامون رشید کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ مامون رشید عالم آدمی تھا. مامون رشید واقعاً لرنڈ آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ خبیث ہونا، اس کا قاتل امام ہونا وہ ایک الگ بحث ہے، اس سے ڈسکس نہیں کر رہا میں. لیکن وہ خود کیا صاحب علم تھا، بہت صاحب علم تھا، پڑھا لکھا. ہاں بہت کوالیفائڈ تھا. یعنی عام طور پہ بادشاہوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے. بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بس اپنا اقتدار ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا ایک روٹین کا ایک طریقہ کار. پھر اس کے اندر کچھ ہوتے تھے جو مثلا واریر نیچر کے ہیں، وہ یہ ایک طریقہ. لیکن عام طور پہ لرنڈ ہونا، اکیڈمکلی ساؤنڈ ہونا، یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا نہیں تھا. پڑھ بھی گئے تو تھوڑا بہت پڑھ گئے سطحی، لیکن یہ کہ بہت زیادہ پڑھ جائیں ایسا جیسا مامون رشید عالم، ایسا نہیں ہوتا تھا. مامون رشید معتزلی تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو افراد تھے وہ اشاعرہ تھے. مامون کے بعد بھی ایک دو اور بادشاہ ہیں، واسق، معتصم وغیرہ، یہ لوگ معتزلی رہے. اور پھر ان لوگوں نے معتزلہ کے افکار کو بہت پروموٹ بھی کیا، بہت زیادہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. اچھا پھر اس کا ہوا یہ، پہلے اشاعرہ کا زور تھا، پھر یہ لوگ آ گئے تو ان لوگوں کا زور ہو گیا. وہ بادشاہ جس نظریے کا ہو جائے گا، اور پھر اگر لرنڈ بھی ہے تو وہ اپنے دلائل بھی رکھتا ہے نا، کہ وہ دلائل کے ساتھ پھر بات بھی کر رہا ہے. اس نے پورا ایک لیٹر لکھا تھا، وہ لیٹر ہے موجود ہے اس وقت کتابوں کے اندر. فصل الخطاب کے مقدمے میں اگر آپ دیکھیں گے تو علامہ نقم صاحب نے اس لیٹر کا کافی حصہ جو ہے نقل بھی کیا ہے. تو اس میں اس نے دلائل دی ہیں کہ میں کیوں قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا قائل. اشاعرہ جو ہے وہ، یعنی اس میں پھر کافر والا مسئلہ فوراً آ جاتا تھا کہ اگر تم اس کے قائل ہو تو تم کافر، اور تم اس کے قائل ہو تو تم کافر. یہ تو بہت ہی سیدھا حساب کتاب تھا. تو کافر اور تکفیریت جو ہے وہ مزاج میں تھی اس وقت بھی، بہت زیادہ تھی. تو مامون رشید نے پھر اس چیز کے حوالے سے بڑا ایک سٹینڈ لیا. اس نے کہا کہ جناب اگر کوئی بھی اشاعرہ ہے تو اس کا وظیفہ کاٹ دیا جائے. اشاعرہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، قرآن کے مخلوق ہونے کو نہیں مانتا تو اس کے وظیفے کاٹ دیے جائیں، اور اس کے بہت سے رائٹس جو تھے وہ اس نے سسپینڈ کر دیا. تو جیلوں کے اندر لوگ چلے گئے، بہت کچھ ہوا. پھر بعد میں نے عرض کیا کہ دو تین اور افراد تھے کہ جو اپنے اس زمانے کے اندر بادشاہ بنے، معتصم اور واسق وغیرہ. ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ معتزلہ کے افکار کو سپورٹ کیا. آگے سے پھر متوکل عباسی کا نام آپ سنتے ہیں. اگین یہ متوکل کا جو زمانہ تھا، یہ سب معصومین کے زمانے میں ہی باتیں ہو رہی ہیں. تو متوکل نے پھر اشاعرہ، معتزلہ کے خلاف ہو گیا، اینٹی معتزلہ ہو گیا. تو اس نے اشاعرہ کے نظریات کو پروموٹ کیا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا جناب علی کہ معتزلہ آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ ہوتے چلے گئے. وہ جو عقلی روش تھی اہل سنت کے اندر، برادران اہل سنت کے اندر، وہ ختم ہوتی چلی گئی. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنت، ان کو کہنا کس وجہ سے اہل سنت، اس بنیاد کے اوپر تو آپ ان دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں خلافت کے قائل تھے. یہ خلافت جس ترتیب سے آئی ہے وہ خلافت صحیح تھی. یہ لوگ دونوں کے دونوں اس بات کے قائل تھے. اس وجہ سے آپ ان کو آج کی اصطلاح میں اہل سنت کہہ لیجیے. ورنہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اہل سنت خود اپنے آپ کو معتزلہ کے اگینسٹ کہتے تھے کہ ہم اہل سنت والے ہیں، وہ تو عقل والے ہیں، وہ تو عقل کرتے ہیں، ہم لوگ ہیں سنت والے، ہم ہیں حدیث والے. تو اہل حدیث، اہل سنت، یہ سارے کے سارے وہاں پر اس کیٹیگری کے اندر جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم یہ والے ہیں، یہ والے ہیں. اس کے اندر اس میں شیعہ وہ تیسری کیٹیگری میں جاتے تھے. تو یہ تین براڈ کیٹیگریز بن جاتی تھی. تو یہ علم کلام کی وجہ تسمیہ، علم کلام کے منکرین کی بات ہو گئی کہ اہل حدیث وہ لوگ کہلاتے تھے. نمایاں جو افراد علم کلام کے منکر تھے، یعنی وہ بولتے تھے یار اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، اس میں نے نام لیا ایک احمد ابن حنبل. پھر بعد میں لیٹر فیز کے اندر ایک بہت نمایاں نام ابن تیمیہ کا ہے. ابن تیمیہ وہی کہ جن کے نظریات کو محمد ابن عبد الوہاب نے لے کر سعودی اور حجازی اور نجدی جو فکر اس وقت آپ کو نظر آتی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو محمد ابن عبد الوہاب ملیں گے.
محمد ابن عبد الوہاب کے نظریات کے پیچھے ابن تیمیہ ملیں گے. یہ ابن تیمیہ جو ہے وہ بھی علم کلام کے منکر تھے. اچھا، علم کلام کے ساتھ ساتھ وہ پھر منطق کے بھی منکر ہو جاتے تھے. منطق کے خلاف بھی انہوں نے کتاب منطق، علم منطق، لاجک ایک پورا سبجیکٹ ہے نا، جو گریک سے آیا ہے، گریس سے آیا ہے، گریک فلاسفرز نے جس کو دیا، ارسطو وغیرہ نے، تو وہ اس کے بھی منکر ہو جاتے تھے. اس پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے باقاعدہ. اسی طرح سے ایک اور نام آپ نے بہت سنا ہوگا، سیوطی، وہ بھی انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں علم کلام علام کچھ نہیں. امام مالک ابن انس، یہ بھی اس کے منکر تھے. ان کے مقابلے میں تھے علم کلام کے قائلین. تو دو گروہ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیے کہ علم کلام کے قائلین کے اندر معتزلہ اور اشاعرہ. مگر اس فہرست کو اگر ہم مکمل کریں، معتزلہ، اشاعرہ، درست ہے جی، شیعہ، خوارج، باطنیہ، پھر اس کے آگے ایک اور بھی گروہ یہیں پر ایڈ کر لیجئے، مرجئہ. یہ موٹی موٹی باتیں، ورنہ تو اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سی چھوٹے چھوٹے گروپس آپ کو ملیں گے. اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے الملل والنحل کے اندر، جہاں پر ادیان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، ریلیجنس کو بھی، اور مختلف قسم کے وہ جو ود ان ریلیجن ڈفرینٹ سیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. الملل والنحل یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. کچھ کتابیں اسی نام سے لکھی بھی گئی ہیں. اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے گا معاملہ. معتزلہ اور اشاعرہ کو ہم نے کافی ڈسکس کیا، ابھی اور بھی کریں گے. شیعہ پر بھی کچھ نہ کچھ بات ہوگی. ان دو کو ذرا سا دیکھیے گا. خوارج جو ہے وہ تقریباً سارے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں سے، لیکن وہ خود کو مسلمان بہرحال کہتے تھے. باطنیہ سے مراد یہاں پر اسماعیلیہ ہے، اسماعیلی گروپ، جن کو اگر مطہری نے کہا کہ ان کو بھی میں نہیں مانتا مسلمانوں کے کیٹیگری کے اندر، وہ نہیں، انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر. خوارج نے جو ایشوز اٹھائے تھے نا، یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑا ایشو علم کلام کے اندر اٹھا، فاسق، اور کلیئر کریں اس کو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا. خوارج نے اس کو کہا یہ کافر ہے. اگر کوئی شراب پیتا ہے وہ کافر ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بدکاری کرتا ہے کہ کافر ہو گیا. جیسے گناہ کبیرہ کسی نے کہا وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں. مومن سے یہاں پر مراد یعنی بنیادی طور پر جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اگر جیسے ہی کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہت بیسک سوال ان لوگوں نے اٹھایا. اسی طرح سے امامت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک نظریہ، اب یہ تو خود مولا کے زمانے میں ریز ہو گئے نا جناب، یعنی یہ تو 40 ہجری سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے یہ لوگ اٹھ کر آگے صفین کے میدان کے اندر. تو فاسق کے لیے انہوں نے کہا کہ صاحب فاسق جو ہوتا ہے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مومن ہوتا ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، سیدھا سیدھا کافر ہو جاتا ہے. کلیئر؟ دوسرا جو انہوں نے نظریہ جس کو بہت پروموٹ کیا، اور وہ یہ ہے کہ امام ہوتا ہی نہیں، امام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. امام کی کوئی ضرورت نہیں، الحکم للہ ہے، خدا فیصلہ تو خدا کرے گا. یہی وہ نظریہ جو فائن ٹین ہو کر پھر وہابیت نے اس کو لیا. اس کے اندر انہوں کے درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انہوں نے. لیکن خود پریکٹیکلی تو یہ بھی نہیں کر پائے. یہ بھی بعد میں کوئی نہ کوئی لیڈر انہوں نے بنا لیا تھا اپنا. آج اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک معتدل گروہ صرف ایک ہے، یعنی ان کی پھر بہت شاخیں نکلی ہیں خوارج کی بھی. اس میں سے صرف ایک گروہ باقی بچا جو کہلاتا ہے اباضی. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ آسان، عمان. عمان کے اندر آج خوارج کا ایک گروہ اباضی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا متشدد نہیں ہے، وہ مولا کے بارے میں بھی اتنا سخت نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تھوڑا سا شیعوں کے لیے رائٹ ناؤ تھوڑا سکون کی جگہ ہے تو وہ ہے کہ جہاں پر عمان، وہاں پر یعنی بالکل الٹا معاملہ ہے. یہ دیکھیں کس طریقے سے ہوتا ہے ساری چیزیں. بہرحال یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو جو اباضی گروہ ہے وہ خوارج ہی کی ایک آف شوٹ ہے، معتدل، سافٹ.
وہ اتنے سخت گیر نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارا آبازی بھی ٹاپک نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو خوارج تھے انہوں نے یہ والا جو ایشو ریز کیا تھا فاسق والا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا ایشو انہوں نے ریز کیا تھا امامت والا، دو۔ پھر اس کے بعد تیسرا ایشو انہوں نے ریز کیا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ دھر لے دے، مار دے، کاٹ دے، پھینک دے، کچھ بھی کر دے، وہ والا، یہ ان کا اسٹائل تھا۔ اچھا اب صحیح غلط کی اس وقت بات نہیں کر رہا میں کہ اتنا سخت گیر ہونا ان کا صحیح تھا یا غلط تھا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ عام طور پر اینٹی گورنمنٹ ہوتے تھے، یہ لوگ عام طور پر اینٹی گورنمنٹ ہوتے تھے، جیسے کہ سخت گیر، انتہا پسند، آج کی اصطلاح کے اندر متشدد مزاج، بہت زیادہ وہ مار دو کاٹ دو، دہشت گردی والا اسٹائل، سارا اینٹی گورنمنٹ کے خلاف سے۔ یہ بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو بڑا فاسق ہے، یہ تو بڑا فاجر ہے، یہ تو بہت گنہگار ہے، یہ تو سیدھا یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ اب چیزوں کو لنک کیجیے گا، دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ حکمران ایسا کر رہا ہے، اس کو مارو، اس کو قتل کرو، ختم کرو، اس کو اتار دو، یہ کرو وہ کرو، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے جی، کہ یہ اس طریقے سے ہو، لہذا وہ بھی اس کو کرش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ادھر سے اس کو لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے پاس رحم کے نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرف وہ جو شیعوں سے ان کو الرجی ہے وہ تو ہے ہی، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں سے ان کو الرجی نہیں، شیعوں سے تو بہت زیادہ الرجی ہے، علی والے ہیں، یہ ہیں، ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس کے بعد وہ اس کو قتل کر دیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، رانگ کانسیپشنز کی وجہ سے، جو بھی ریزن رہا ہو، مگر یہ اینٹی گورنمنٹ بھی میکسیمم رہے بہت زیادہ۔ ایز اے ریزلٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے اوپر پریشر آتا رہا، یہ اس کے زیر عتاب آتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پر یہ جو مرجئہ والا گروہ ہے، مرجئہ نکلا رجا سے، امید، رجا امید، رجا امید، رجا مطلوبیت کی نیت سے پڑھ لیجئے گا، رجا امید، مرجئہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مسلمان ہونا کافی ہے، عمل کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ یہ والا گروہ کہ اگر گناہ کبیرہ کیا تو فارق، کافر، یہ جو مرجئہ ہے وہ امید، بس مسلمان ہونا کافی ہے، اس کے بعد یہ شرابی ہو، اس کے بعد یہ عیاش ہو، اس کے بعد یہ ہو، وہ ہو، درست ہے؟ یہ مرجئہ، ان کا نظریہ یہ تھا۔ اچھا اس کے اندر کہتے بھی ہیں کہ یہ مرجئہ کو باقاعدہ فنڈ کر کے اوپر لایا گیا، جیسے کہ یہ حکومت کو سوٹ کرتا تھا۔ بنو امیہ کا جو زمانہ تھا، خاص طور پر بنو امیہ کا زمانہ، تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہ جو ہے اس بیچارے کا قصور کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں بیلنس نہیں ہے، یا آپ اس ایکسٹریم پر جا رہے ہیں یا آپ اس ایکسٹریم پر جا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ چلے گئے کہ جناب بس اسلام ہو تو کافی ہے، عمل ومل نہ بھی ہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام یا ایمان جو ہے وہ اس کا جبران کر دے گا، اس کو کمپنسیٹ کر دے گا، فارغ، ختم، کیسی ختم۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کے مقابلے میں معتزلہ اور اشاعرہ جو ہے وہ جو بعد میں فائن ٹیون ہو کر اور ریفائن ہو کر آئے، اس کی کچھ باتیں ہوئی، اور شیعوں کا جو اپنا نظریہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، انٹیکٹ ہے۔ کلیئر ہو رہی بات اس کے اندر؟ باطنیہ یا یہ جو درمیان کا جو اسماعیلیہ جو گروہ تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ آغا مطہری نے تو ان کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرائی، اور باقاعدہ ایک اس انداز سے بن بھی نہیں پائے۔ کچھ ان کے اندر اسکالرز یقیناً بڑے نکلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مثلا ناصر خسرو، حمید کرمانی، یہ افراد تھے کہ جو بڑے ان کے اسکالرز بنے، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی۔ فاطمید گورنمنٹ کے اندر بہرحال ان لوگوں کا ایک اثر رسوخ بھی بڑھ گیا تھا، ان کے کچھ آپ یوں کہیں کہ معاملہ آگے کی طرف گیا تھا، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر آپ کہیں تو کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہو پایا۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک اور بہت اہم ان کی شخصیت بنی دائم الاسلام کے مؤلف قاضی نعمان۔ اچھا نعمان ایک اور نام بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ ابو حنیفہ کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ابو حنیفہ کا جو نام تھا وہ اتفاق سے ان کا نام تھا نعمان، اور تھے بھی قاضی، تو قاضی نعمان ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اسماعیلیوں کے ابو حنیفہ ہیں۔ جیسے کہ دائم الاسلام جو ہے وہ آج بھی اردو ٹرانسلیشن اس کا اویلیبل ہے، اگر جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، کتاب تو عربی کے اندر ہے مگر اس کو وہ لوگ رسالہ عملیہ توضیح المسائل کے طور پر یوز کیا کرتے تھے۔ اب آج جیسے آغا خانی ہیں وہ تو ہر چیز سے فارغ ہو گئے،
وہ تو ہر چیز سے ہی فارغ ہوگا. انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو اب زمانہ ہی گزر گیا کہ جس کے اندر ان چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی کہ ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں. وہ تو انہوں نے اپنی فائن ٹیون کر کے چیزوں کو آلٹر کر دیا نا. ہاں وہ کر دیا اور سب چیزوں کے اندر ہی کر ڈالا. انہوں نے حج کی بھی ضرورت نہیں ہے, دوسری چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے بھی تو اپنے حساب سے ہی انہوں نے اس کو ماڈیفائی کر لیا. تو وہ تو خیر کیس ہی الگ ہو گیا. مگر اگر آپ پہلے چلے جائیں پرانے زمانوں کے اندر, پرانے وقتوں کے اندر, تو باقاعدہ ان کتابوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی. آج کل جو اورینٹلسٹ ہیں, مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ ویسٹ کے جو اسکالرز ہیں جو اسلام کے اوپر یا مشرقی علوم کے اوپر جو محنت کرتے ہیں, وہ اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں, مستشرق کہلاتے ہیں. وہ آج کل ان کو بہت زیادہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وجہ ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے. تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ یہ درمیان میں خوارج اور باطنیہ ہو گیا. خوارج کے مقابلے پر یہ جو مرجئہ کا جو ایک گروہ تھا اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہو گئی. اور اب ہمیں فارملی تھوڑا سا اور آگے جانا ہے معتزلہ کے نظریات کے اندر. کتنا ٹائم ہوا ہے بھی 5 منٹ ہے ہمارے پاس یا کتنا منٹ ہے؟ 5 منٹ ہے. فائن. ہاں مامون رشید, ہارون رشید کو تو نہیں ہے. مامون رشید کو, ہارون رشید تو بہت کٹر تھا, لیکن مامون رشید جو ہے اس کو شیعہ کہا گیا. شیعہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ شیعہ تھا. وہ 8ویں امام کا اتنا احترام کرتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو کہا گیا. اسی طریقے سے وہ امیر المومنین کی افضلیت کا قائل تھا, مولا کی امیر المومنین کی افضلیت کا قائل تھا. ہاں نہیں خلیفہ ماننا ایک الگ چیز ہے, دو میں فرق کیجیے گا. ایک ہے یہ کہنا کہ پہلا خلیفہ مانتا ہوں, ایک ہے کہ میں یہ مانتا ہوں نہیں خلافت تو ٹھیک تھی مگر میں افضل مانتا ہوں. افضل تو وہی تھے لیکن خلیفہ کوئی دوسرا تھا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے معتزلہ, اس لیے کہ معتزلی تھا نا, تو معتزلہ کے نظریات کے اندر بہت سے افراد تفضیلی گزرے ہیں. آج کے زمانے میں مکسچر ہے, زیادہ تر اشاعرہ کے نظریات ہیں, پھر اس کے اندر آپ کو تفضیلی بھی مل جائیں گے. مجھے بہت حیرت ہوئی تھی, آئی واز سرپرائز, پاکستان کے اندر تفضیلی کم نہیں ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی تھی, شہر کراچی کے اندر تفضیلی ہیں بھائی, مسجدیں ہیں, یعنی وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا, وہ سنی ہی ہیں سارے کے سارے. مگر اگر اس کو آپ پوچھیں جا کے تو میں تفضیلی ہوں, ملے مجھے باقاعدہ ملتان کے اندر ادھر ادھر دوسرے علاقوں کے اندر تفضیلی باقاعدہ. وہ نہیں ہم ٹھیک ہے, ہم خلفاء کا احترام کرتے ہیں, ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں, مگر بہرحال افضل تو مولا ہی تھے اس کے اندر. اب انٹیریئر سندھ کے اندر ہیں بہت سارے افراد جو ان کا, اگر آپ عوام کی بات کر رہا ہوں میں, یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا وہ تو خواص کی بات کر رہا تھا, علماء کی, لیکن آپ انٹیریئر کے اندر چلے جائیں تو بہت سارے افراد عوام کے اندر ان کی اپروچ یہی ہے کہ بہرحال ابھی مولا تو مولا ہے نا یار, دوسروں کا مولا کے ساتھ تھوڑی. وہ ان کا جو ایک اسٹائل عوامی جو انداز ہوتا ہے اسی انداز میں اگر آپ دیکھیں تو بولتے بہت سافٹلی, بہت آسانی کے ساتھ بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں. مولا تو مولا ہے لیکن یہ کہ بہرحال ان کو بھی مانتے ہیں اس کے اندر. تو یہ وہ تو اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت چوچو کا مربع ہے, تھوڑا یہ بھی ہے, تھوڑا یہ بھی ہے, تھوڑا وہ بھی ہے, تھوڑا سب مکسچر چل رہا ہے اس کے اندر. یہ ہے معاملہ. تو اب آئیے جناب, یہ معتزلہ کے 5 اصول بنیادی طور پر جو عدل کی بات ہے وہ تو ہوئی, مگر اس کے علاوہ توحید کے حوالے سے وہ کہتے ہیں توحید کے اندر وہ کس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے جناب؟ یہ جو بات ہم کر چکے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. توحید صفات, جیسے کہ توحید افعال کے وہ قائل نہیں ہیں تو ان کا تشخص سارا توحید صفاتی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے توحید ذات کے اندر, توحید عبادی کے اندر, عبادت کے اندر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو جو ہمارا تشخص بنتا ہے وہ کہاں پر بنتا ہے؟ توحید صفاتی کے اندر. پھر اس کے بعد عدل, تو عدل کو وہ اس اعتبار سے جو اس پوری تفصیل ہے کہ اشاعرہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کرے وہ عدل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, عدل ہوتا ہے, یعنی اگر ہم اسلام کے قائل نہ بھی ہوں تو عدل اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ظلم کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہمارے یہاں, وہ ہے وعدہ اور وعید. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, درست ہے. معتزلہ اس میں تھوڑا ہارڈ لائن لے لی انہوں نے.
انہوں نے کہا خدا نے جو وعدے کیے ہیں اگر وہ اس کی مخالفت کرے تو ہوگا کیا؟ یہ خدا کے خلاف یعنی شان کے خلاف ہے، خدا کے لیے قبیح ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام انجام دے. گیٹنگ دا پوائنٹ؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ بھائی اچھوں کو تو خدا جنت دے دے گا، ٹھیک ہے، بروں کو جہنم میں ڈالے گا، معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا. جس نے توبہ کی ہے اس دنیا کے اندر وہ تو ٹھیک ہے، جس نے اس دنیا کے اندر توبہ کر لی فیئر انف فائن، لیکن توبہ کیے بغیر اگر گیا تو پھر وہاں پر بخشش نہیں ہے، وہیں مار پوری پڑے گی، مار پوری پڑے گی. اگر یہ طے تھا کہ مثلا اس کو 2 سال کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا تو ڈالا جائے گا. انہوں نے شفاعت کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا شفاعت بہت کچھ بھی نہیں. توبہ کر کے یہیں سے اگر بخشوا کر گئے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہاں پر پہنچنے کے بعد کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے تو خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے گا یہ قبیح ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ ٹھیک، بالکل. پھر اس کے بعد ایک انہوں نے نظریہ قائم کیا منزلت بین المنزلتین. صرف سن لیجئے، کرتے ہیں بریک کے بعد واپس اس کو ڈسکس. وہ اس کے اندر وہ لوگ لے کر آئے خوارج کے اس نظریے کے مقابلے میں. خوارج کا نظریہ کیا تھا؟ فاسق کافر ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کافر. انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم اس کے اندر ایک مڈ وے امپاس لے کر آتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مومن تو نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہی سم ویئر ان دا مڈل، درمیان میں، منزلت بین المنزلتین. یہ باقاعدہ ہے اصطلاح ان کی کہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن نہ فاسق، سم ویئر ان دا مڈل، امپاس. پھر نمبر 5 امر بالمعروف و نہی از منکر. یہ 5 پوائنٹ ہے. اس کے اندر خاص بات وہ یہ جو عدل کے ساتھ لنک کر جاتی ہے کہ بھئی معروف اور منکر جو ہے نا، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. جب آپ امر بالمعروف کریں گے تو نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر کریں گے تو برائی سے روکنا. یہ جو معروف اور منکر ہے کا اس کو انسان اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے، سب نہیں تو کچھ سمجھ ضرور سکتا ہے. یہ ہے 5 اصول. اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں لیکن یہ 5 یہ بنیادی چیزیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئیں. مثلا قاضی عبدالجبار کی کتاب ہے الاصول الخمسہ، قاضی عبدالجبار معتزلی، ان کی کتاب ہے. تو وہ یہ اپنے تشخص کے اعتبار سے، اپنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے انہوں نے یہ باتیں بیان کی اس کے اندر. ابھی انشاءاللہ بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات ہوتی ہے انشاءاللہ. الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، معتزلہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ 5 اصول انہوں نے دیے، اور یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ 5 کے علاوہ بھی بعض چیزیں انہوں نے کی تھی، لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ یہ 5 ہیں. وعدہ اور وعید کے بارے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایک قبیح کام کو انجام دیا. مگر اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ چلے گئے ایک دوسری ایکسٹریم کے اوپر، اور وہ ایکسٹریم یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے گیا اور توبہ کیے بغیر گیا، گناہ کر کے گیا اور توبہ کیے بغیر گیا، تو اب پھر وہاں پر اس کی معافی نہیں ہے. جیسے کہ خدا نے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ وعید کہلاتا ہے اصطلاح کے اندر. وعدہ یعنی پازیٹیو، وعید یعنی جو جہنم کا ہوگا اس کو وعید کہتے ہیں. تو پھر وہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر معاملہ خراب ہے. اگر خدا بند متعال اس کے خلاف کر دے تو یہ خدا کے لیے قبیح ہے. اسی طریقے سے منزلت بین المنزلتین کی بات ہوئی کہ انہوں نے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ یہ جو خوارج کا نظریہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر ہے
اور دوسری طرف مرجیہ کا نظریہ ہے کہ جس کے اندر ایمان برے اعمال کا کفارہ ہے. یہ دو ایکسٹریمز بن گئی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے ایک منزلت بین المنزلتین کا نظریہ دیا. عدل کے حوالے سے بات گزارش کر چکا میں کہ تکلیف بما لا یطاق بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے جب اس کو براڈلی آپ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے خدا اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. یہ سکتا کے اوپر ہی سارا جو فورس آتا ہے نا اسی کے اوپر آتا ہے. وہ کر سکتا یعنی آپ نے خدا کو محدود کر دیا. آپ نے کہا کہ خدا نہیں کر سکتا تو خدا علی کل شیء قدیر ہے. وہ سارا جھگڑا جو آتا ہے وہاں پر وہ قدرت کے ساتھ آتا ہے. اور اس پر ہماری بات ہوئی تھی کہ یہاں پر سکتا سے مراد قدرت کو محدود کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن بہرحال یہ والا نظریہ بھی معتزلہ کا ہے. اب اس کے اندر پہلی وہ شخصیت جنہوں نے معتزلہ کے نظریات کو پریزنٹ کیا ان کا نام آتا ہے واصل بن عطا. واصل بن عطا یہ وہ پہلی شخصیت ہے. یہ کہا جاتا ہے حسن بصری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حسن بصری کی یہ شاگرد تھے. حسن بصری پہلی صدی ہی کی شخصیت ہے اور حسن بصری کے شاگردوں میں واصل بن عطا تھے. اور وہ ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے خوارج اور مرجئہ جن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ان کے درمیان موجود اسی اختلاف کے بارے میں سوال کیا فاسق والے ایشو کے اوپر. تو حسن بصری کے جواب دینے سے پہلے ہی واصل بول اٹھے. کیا بول اٹھے؟ کہ میرے خیال میں گناہان کبیرہ کے مرتکب فاسق ہیں کافر نہیں ہیں. وہ فاسق ہیں کافر نہیں ہیں. واصل یہ کہہ کر مجمع سے الگ ہو گئے, کھڑے ہو گئے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حسن بصری نے ان کو اٹھا دیا. ایک یہ ہے کہ وہ خود اٹھ گئے اور دوسرا یہ ہے کہ حسن بصری نے کہا کہ نکلو یہاں سے. وہ وہاں سے نکلے اور اپنے عقیدے کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے. واصل کے شاگرد اور ان کے برادر نسبتی عمر ابن عبید بھی ان کے ساتھ ہو لیے. بہرحال ناموں کے اندر تھوڑا بہت اگر یاد رہے تو اچھا ہے. واصل بن عطا پلس عمر ابن عبید یہ ان کے سالے ہوتے ہیں یا برادر نسبتی بہتر اردو کے اندر. یہ دونوں حسن بصری کے اس درس میں موجود تھے. وہاں سے یہ لوگ اٹھ گئے اور حسن بصری نے ان کے لیے ایک جملہ استعمال کیا اعتزل عنا. یہ جو اعتزلہ ہے اس کا مطلب ہے الگ ہو گیا. انا ہم سے یہاں سے نکلا معتزلی. اعتزلہ وہ الگ ہو گیا ہم سے. آپ نے عام طور پہ وہ جملہ سنا ہوگا فلاں کو معزول کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ اسی سے نکلا ہے. وہ سب کے روٹس ایک ہی ہیں. اعتزل عنا وہ ہم سے الگ ہو گیا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی ہم بات گزارش کر چکے کہ جو ان کے نظریات بنتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے اس کو اسی کے ساتھ لنک کر دیا کہ جو معروف ہے یا منکر ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان اپنی عقل سے درک کر سکتا ہے. درک کر سکتا ہے یعنی سمجھ سکتا ہے. معتزلہ کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں تھیں. اب اس کو آپ اور لے کر چلیں کہ الہیات کے اندر وہ توحید صفاتی کے قائل ہیں, عدل کے قائل ہیں, کلام خدا کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں قرآن مجید کے حوالے سے. اسی طریقے سے خدا کے افعال اغراض و مقاصد رکھتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو رہ گئی. ایک یہ بحث آ گئی کہ جناب یہ خدا کا کام, کار خدا, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ایک بہت مشہور جملہ ہے فعل الحکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ.
کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. خدا حکیم ہے، خدا دانا ہے، عقل کا خالق ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. درست ہے. یہ اگر آپ دیکھیں وہی بات جو شروع ہوئی نا، جبر، اختیار، عدل، حسن و قوب، اسی کے آگے آپ چلے جائیں گے تو یہ آ جائے گا. اسی کے اگر آگے چلے جائیں گے تو یہ آ جائے گا. وہ خدا حکیم ہے. تو آپ مثال کے طور پر وداؤٹ اینی ریزن یہ اگر آپ پھینک دیں اس کو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کی خیریت ہے، قبلہ طبیعت ٹھیک ہے، یہی آپ کہیں گے. یہ کیا مطلب ہے کہ نا اس کا کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کیوں آپ نے پھینک دیا اس طریقے سے. درست ہے. اگر یہ یہاں پر یہ مارکر پڑا ہوا ہے تو دیر مسٹ بی سم ریزن بیہائنڈ. کیا کیوں پڑا ہوا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ اس کو یہاں سے استعمال کر کے بورڈ کے اوپر کچھ لکھنا ہو تو لکھا جا سکے. یہ بورڈ یہاں پر کیوں بورڈ یہاں پر رکھا گیا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں علت غائب، کہ یہ کس لیے رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، اس کو کہاں یوٹیلائز ہونا تھا. جو کہتے ہیں فائنل کاز اس کا کیا ہے، کس لیے اس کو رکھا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو خدا کا جو کام ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کار حکیم ہے، خدا حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. اگر حکمت سے خالی ہو تو کیا ہوگا؟ عبث ہوگا. اس پورے کانٹیکس میں کیا کہیں گے اس کو؟ کبھی ہوگا، برا ہوگا. یہ کبھی ہے کہ کوئی کام آپ وداؤٹ اینی ریزن کر رہے ہیں، بھائی کوئی پرپز ہی نہیں ہے یار. کوئی تو مقصد ہوگا اس کا، کوئی تو اس کا ہدف ہوگا. یہاں پر اشاعرہ، یہ ہم معتزلہ کو تو ڈسکس کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ اشاعرہ بھی آ ہی رہے ہیں. اشاعرہ نہ آ کر کے جناب پھر آپ خدا کو مجبور کر رہے ہیں، پھر آپ خدا کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا کام کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. تو اس نے آپ نے خدا کو محدود کر دیا. خدا خود قدرت رکھتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے. آپ متوجہ ہیں؟ یعنی وہ اس کو وہاں سے لیتے ہیں، یہ اس کو یہاں سے لیتے ہیں. یہ ایشوز آتے ہیں. تو خدا بغیر کسی مقصد کے بھی کوئی کام کرنا چاہے تو آپ سے پوچھ کے کرے گا کیا؟ خدا کی شان کے خلاف. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کا یہ مقصد ہے، اس کا مطلب یہ خدا محتاج ہے، خدا اس کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا محتاج ہو گیا. جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ایک دوسرا اینگل ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر کہ خدا محتاج نہیں ہے بابا. خدا کا کوئی کام کرنا اور اس کے اندر کسی مقصد کو رکھنا، اور وہ مقصد مخلوق ہی کے لیے رکھا گیا ہو. خدا کا کسی کام کو انجام دینا، اس کا کوئی مقصد ہونا، اور اس مقصد کے ذریعے سے فائدہ مخلوق ہی کا ہونا، یہ خدا کی شان کے کیسے خلاف ہے؟ خدا نے نبیوں کو بھیجا، کوئی مقصد ہے. وہ مقصد خدا کی اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. خدا غنی بالذات ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں، مگر اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو رکھا. یہ ہدایت ایک ریزن ہم کو سمجھ میں آیا، یہ اس کا مقصد. بعض جگہوں پر ہمیں نہ بھی سمجھ میں آئے تو معتزلہ یہ کہیں گے کہ جناب علی آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو بھی وہاں پر کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. اور آپ کی عقل اتنا آپ کو بتا دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے ضرور. وہ ایکس ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے. There must be some reason behind which you don't know، جو آپ کو نہیں پتا. آپ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہ عدل، جبر، اختیار، عدل، حسن و قب، وہاں پہ آگے چلے جائیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اس میں سے بعض باتیں وہ ہیں کہ جو شیعہ اس سے ایگری کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اس سے ایگری کرتے ہیں. جیسے یہ والا جو کام ہے، یہ والی بات جو ہے اس میں شیعہ ایگری کرتے ہیں کافی حد تک. پھر اس کے بعد ان کا اور نظریہ کہ مغفرت توبہ کے بغیر ناممکن ہے. یہ بات آ چکی. تکلیف ما لا یطاق محال ہے. بندوں کے افعال کسی بھی طور پر مخلوق خدا نہیں ہے. یہ توحید کے حوالے سے جو توحید افعالی کو انہوں نے ڈس اون کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے برادران اہل سنت کا آپس کا ایک بہت بڑا جھگڑا ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. رویت باری، رویت یعنی دیکھنا، رویت باری یعنی خدا کو دیکھنا. اس کے بارے میں ان کا جو اس وقت جو مین اسٹریم نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ قیامت میں خدا کو انہی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. خدا کو قیامت میں انہی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جائے گا، دیدار ہوگا پروردگار کا. یہ ہاں وہ الگ ہے، وہ پیر کا معاملہ ہے.
تو معتزلہ جو ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ خدا کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا طبیعیات کے ساتھ ہے، وہ ہم سے تعلق نہیں ہے اس کا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ انسان کے کیس میں آئیے، یعنی یہ چیزیں تھی الہیات۔ اب جو انسان کا کیس ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ استطاعت، انسان کسی بھی کام کو انجام دینے کی، یعنی جس کے اوپر اس کو آزمایا جا رہا ہے، وہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ تو اختیار ہی ختم ہو جائے گا۔ مومن کفر اختیار کرنے اور کافر مومن بننے پر قدرت رکھتا ہے، یہ بھی واضح ہے۔ فاسق نہ مومن ہے نہ کافر، اس پہ ہم بات کر چکے۔ عقل بعض مسائل کو مستقل طور پر سمجھ سکتی ہے، اس پر بھی بات ہو چکی۔ عقل اور حدیث میں ٹکراؤ کی صورت میں عقل مقدم ہے۔ جس چیز کے اوپر جو اشاعرہ ہیں وہ بہت زیادہ چڑ گئے، بہت زیادہ، کہ عقل اور حدیث میں ٹکراؤ کی صورت میں عقل مقدم ہے، یعنی ایک بالکل کلیئر چیز ہے، عقل کے اعتبار نہیں ہو سکتا، اور آپ کے پاس کوئی حدیث ایسی آ گئی تو آپ کس کو لیں گے؟ آپ یہ کہہ کر اس حدیث کو رد کریں گے کہ نہیں ہے تو قول پیغمبر کا لیکن میں قبول نہیں کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر کا یہ مقصد ہو نہیں سکتا کہنے کا، کہ جو عقل سے اتنا ٹکرا رہا ہو، پیغمبر کا یہ مقصد ہو نہیں سکتا، یا یہ حدیث جھوٹی ہے، اور اگر یہ حدیث سچی ہے تو اس کا یہ مطلب ہو نہیں سکتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں اس کے اندر؟ جیسے مثلا قرآن مجید کے اندر ہمیں دونوں طرح کی آیتیں مل جاتی ہیں۔ ایک وہ آیت بھی ہے کہ جو بتا لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے جواب دیا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی نیور۔ یہ دونوں باتیں عقل کے ساتھ سازگار ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، کہاں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ لا محدود ہے، ہم محدود ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یو مسٹ بی ان ڈائریکشن، میں یہاں ہوں، آپ سامنے ہوں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ محدود ہوں، کہیں سے شروع ہو رہے ہیں کہیں پہ ختم ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ جسم ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے جو دیکھنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو خداوند متعال ان چیزوں سے بالاتر ہے، تو عقل بھی کہتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتے۔ 1، قرآن کی بعض آیتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ 2، قرآن کی بعض آیتیں ہیں جن سے یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آپ یہ تو حدیث کی بات کہہ رہے تھے نا، اب آیتوں کو آپ لے لیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، عقل جو ہے اس کا ایک مستقل فیصلہ ہے، صرف امکان نہیں، پکا فیصلہ ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں چانس ہے نا، پکا فیصلہ ہے۔ 1، نمبر 2، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں جو عقل کے اسی فیصلے کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ 2، نمبر 3، اس طرح کی آیتیں بھی ہیں جو قابل تعویل ہیں، ان کو کہا جائے گا متشابہات، اس کی آپ تعویل کریں۔ تعویل کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، مثلاً وہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھ رہے ہوں گے، مثلاً وہ اپنے رب کے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس وقت یہ کہوں آپ کے سامنے کہ بھائی آغا مطہری یہ کتاب لے کر آ گئے، یہ ہم لوگ یہی بحث کر رہے تھے اور مجھے آغا مطہری اپنی اس کتاب کے ساتھ نظر آ گئے، یہاں پر طے شدہ بات ہے کہ جب میں کہوں گا آغا مطہری نظر آ گئے سے مراد یہ نہیں کہ آغا مطہری نظر آ گئے، آغا مطہری کی کتاب نظر آ گئی۔ یا میں کہوں آغا مطہری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں، اس وقت انہوں نے لکھا ہوا، تو یہ وہ جو مجازن اس چیز کو محاورے کے اعتبار سے سمجھا جائے گا کہ اس مسئلے کے اندر آغا مطہری یہ فرماتے ہیں، فرمانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے لکھا، ماضی کے اندر لکھا، اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو آپ سمجھیں کہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر اکرم ایسی بات کہیں، یا یہ حدیث غلط ہے۔ قرآن کے کیس میں تو غلط ہونے کا سوال نہیں، لیکن حدیث کے کیس میں یا یہ حدیث غلط ہے 1، یا اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ دوسری طرف اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں اشاعرہ کے اندر تو وہ کہتے ہیں عقل کو تو ہم مانتے ہی نہیں، فارغ کرو، جس چیز کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ کہنا شروع کیا تھا اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں، فارغ کریں۔ اب یہاں پر آ گیا کیس یہ والا، یہ والی حدیث بھی ہے، وہ والی حدیث بھی ہے، ہم اس حدیث کی تعویل نہیں کریں گے، اس حدیث کی تعویل کریں گے، ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں ایڈجسٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ایڈجسٹ کیجیے۔
بات سمجھ میں آ رہی اس کے اندر؟ وہ جو اس نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے احمق نہیں ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو بظاہر بات ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو کیا ہے، بالکل کلیئر تو ہے. بالکل صحیح بات ہے. جب آپ ایک مرتبہ ڈسکشن کے اندر آتے ہیں اور عقل کی حجیت کو آپ نے ثابت کر دیا، فائن. اس کے بعد آپ دوسرے مرحلے کے اندر آئے، قرآن کی حجیت کو آپ نے ثابت کر دیا، فائن. اب آپ کے پاس سورسز واضح ہو رہی ہیں. تیسرے مرحلے میں آئے، حدیث کی حجیت آپ نے ثابت کر دی، فائن. یہ آپ کے ساتھ شیلف ہوتی جا رہی ہے. پھر آپ نے کہا پیغمبر اکرم کی حدیث ہم آل محمد سے لیں گے، آپ کے لیے سورسز کلیئر ہو رہی ہیں. اب آپ لغزش کم کریں گے، گرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. یعنی واقعاً اگر آپ اس کے اندر دیکھیں، آپ اس کو پڑھیے گا خود بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنا کسی تعصب کے تشیع اس کے اندر بہت مضبوط نظر آتی ہے، بہت زیادہ. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے سورسز کو پہلے ویل ڈیفائن کر دیا کہ ہمارے لیے عقل حجیت رکھتی ہے بالکل پیغمبر اکرم کی حدیث، قرآن مجید اور آل محمد کے جو فرامین ہیں ہم اس کو لیں گے. چھان پھٹک کریں گے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے تو وہ ہٹ جائے، کلیئر ہو جائے، ہمارے سامنے آ جائے. مگر دین یو آر ویری کلیئر. آپ کے پاس اس طرح کے پھڈے جو ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں. چلیے جناب، عقل کے ذریعے قرآن کی تفسیر بھی کی جا سکتی ہے. معتزلہ اس کے بھی قائل تھے. یعنی مسلمات عقل، جہاں پر عقل بالکل کلیئر ہے، اس کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی کر سکتے ہیں. سماجی اور سیاسی مسائل، یعنی یہاں پر 3 ہیڈنگز انہوں نے دی ہیں آغا مطہری نے. الہیات، طبعیات جس کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا، انسان جس پر ہماری ابھی بات ہو رہی تھی. اب یہ چوتھی ہیڈنگ ہے، سماجی اور سیاسی مسائل. امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے، چاہے اس کے لیے تلوار ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے. معتزلہ اس کے اندر تھوڑا سا آگے گئے. بے، خلفائے راشدین کی خلافت جس ترتیب سے واقع ہوئی صحیح تھی، جس کی وجہ سے آج جب ہم سنی کہتے ہیں یا اہل سنت کہتے ہیں تو اس میں ان کو بھی لے لیتے ہیں، اس لیے کہ خلافت کو اس ترتیب کے ساتھ وہ درست مانتے ہیں. جیم، علی اپنے سے پہلے کے خلفاء سے افضل تھے، افضلیت کے وہ قائل ہو گئے. پھر آگے مطہری نے لکھا کہ یہ تمام معتزلہ کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ بعض معتزلیوں کا نظریہ ہے. واصل بن عطا کے سوا تمام قدیم معتزلہ حضرت ابو بکر کو افضل سمجھتے تھے، لیکن معتزلہ کا متاخر طبقہ عام طور سے علی کو افضل سمجھتا ہے. معتزلہ کا متاخر یعنی بعد والا گروہ، وہ عام طور پر مولا کو افضل مانتے ہیں. بہت مشہور جملہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی. شہرت کس بات پر ہے ان کی؟ کس نے کہا؟ ایکسلنٹ. ابن ابی الحدید معتزلی کی نہج البلاغہ کی شرح بہت مشہور ہے. وہ معتزلی تھے. انہوں نے اس کے پریفیس کے اندر مقدمے میں جملہ لکھا کہ الحمد للہ الذی قدم المفضول علی الافضل، کہ حمد ہے اس خدا کی. معتزلی ہیں، تفضیلی ہیں، خلافت کو بھی صحیح مانتے ہیں. تو اب جملہ سنیے، حمد ہے اس خدا کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مفضول کو افضل کے اوپر مقدم کیا. یعنی جو افضل نہیں تھا اس کو افضل کے اوپر مقدم کیا. اب آپ غور کیجئے، حسن کو بے عقلی، حسن کو بے عقلی، حسن کو بے عقلی، یہ کبھی نہیں ہے. کیا یہ کبھی نہیں ہے؟ یعنی خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو اوپر کر دیا، یہ کبھی نہیں. کہ اگر افضل ہے تو افضل کو اوپر لایا جائے گا، نہ کہ مفضول کو اوپر لایا جائے گا. مگر یہ ہے بہرحال. اصحاب پیغمبر پر تنقید اور ان کے کارناموں کے بارے میں چھان بین جائز ہے. معتزلہ اس حد تک آئے. حضرت عمر اور حضرت علی کی سیاسی روشوں کا تجزیہ و تحلیل اور دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ وہ بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں بھی وہ کیا کرتے ہیں. پھر آگے مطہری کہتے ہیں کہ یہ مسائل معتزلہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے مسائل کا ایک نمونہ ہے.
انہوں نے ان کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل پیش کیے۔ بعض مسائل میں معتزلہ کا مقابلہ صرف اشاعرہ سے رہا، بعض میں فلسفیوں کے ساتھ، بعض میں شیعہ، بعض میں خوارج اور بعض میں مرجئہ سے اختلاف رہا۔ معتزلہ نے کبھی بھی یونانی فلسفے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اس زمانے میں، کہ وہ گریک کی جو فلسفی تھی وہ ساری کی ساری امپورٹ ہو گئی تھی، اور یونانی فلسفے کو جو معتزلہ کے ظہور اور ان کے اوج کے زمانے میں اسلامی دنیا میں داخل ہوا تھا، مکمل طور پر ہرگز قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بڑی جرت سے فلسفے اور فلسفیوں کی رد میں کتابیں لکھیں اور اپنے نظریات پیش کرتے رہے۔ فلسفی اور متکلمین کا یہ جھگڑا فلسفے کے حق میں بھی مفید واقع ہوا اور کلام کے حق میں بھی سود مند رہا۔ یہ آگے مطالعے کا تبصرہ ہے، یعنی دونوں کو فائدہ ہوا۔ اس میں علم کلام وہ بھی آگے بڑھا اور فلسفہ جو ہے وہ بھی وہاں سے آیا تھا مگر یہاں پر اور آگے بڑھا، یعنی دونوں علموں کی ترقی کا باعث بنا، اور آخر میں یہ دونوں علم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ چند مسائل کے سوا کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا تفصیلی جائزہ لینا یہ اس وقت ہمارے ڈومین سے باہر ہے۔ جناب عالی، یہاں پر ہم لوگ معتزلہ کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کی ہسٹری انہوں نے لکھی ہے، مختلف علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو معتزلہ کے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خود دیکھ سکتے ہیں۔ فائن، معتزلہ یہاں پر ختم۔ اب آئیے اشاعرہ کے اوپر چلیں۔ اشاعرہ جو ہیں ان کے جس کے نام پر ہیں اس کا نام ہے ابو الحسن اشعری۔ ابو الحسن اشعری 3 صدی کے آخر میں اور 4 صدی کے سٹارٹ میں، یا یعنی بالکل 3 صدی کے اینڈ پر یا 4 صدی کے سٹارٹ میں ایک حادثہ ہوا۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ ایک انسیڈنٹ، حادثے سے مراد ایک انسیڈنٹ۔ معتزلہ کے ایک بہت نمایاں آدمی تھے جن کا نام تھا ابو علی جبائی معتزلی۔ ابو علی جبائی معتزلی ان کے شاگرد تھے ابو الحسن اشعری۔ اچھا، یہ جو معتزلی تھے ظاہر ہے کہ یہ تو اپنے اس نام کے تحت چلے آ رہے تھے، وہ جو اعتزل انا واصل بن عطا والی جو بات تھی اس کے ساتھ وہ تو چلے، معتزلی کہنا ایک پریکٹس تھی کہ بھئی یہ معتزلی ہے، معتزلی ہے، معتزلی ہے۔ ابو الحسن اشعری انہی کے شاگرد تھے، انہی کے شاگرد تھے اور معتزلی ہی تھے۔ یہ انٹرسٹنگ ہے کہ ابو الحسن اشعری انہی کے شاگرد تھے، معتزلی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ ان سے الگ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ہر جگہ عقل 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 کیا لگا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہمارا مکتب الگ، ہم معتزلہ اب نہیں رہیں گے۔ اچھا، معتزلہ نہیں رہیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ پھر یاد کیجئے، کچھ تھے منکر علم کلام، ٹھیک ہے جی، اہل حدیث۔ ان کے مقابلے میں یہ سب چل رہا تھا نا، معتزلہ۔ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ علم کلام کے منکر بن گئے ہو، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک الگ اسکول آف تھاٹ بنا لیا جس کو اشاعرہ کہا گیا، اور وہی پھر مین اسٹریم اہل سنت بن گئی۔ آج بھی اہل حدیث ہیں، نو ڈاؤٹ، آج بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو مین اگر آپ دیکھیں اسٹریم کے اندر تو اہل سنت اشاعرہ ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جناب ابو الحسن اشعری جو ہیں پھر انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور کچھ عقل کے بھی قائل ہوئے، پورے نہیں۔
ایک تو وہ ہوتا نا کہ صاحب ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے، وہ نہیں، بات تو ہم کریں گے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی استحسان الخوض فی علم الکلام، کہ یہ اچھا ہے کہ علم کلام کے اندر غور و خوض کیا جائے، آدمی اپنی رائے دے، وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ورنہ تو یہ اپنا مکتب ہی الگ نہ بناتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ تو ہم تو حدیث پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے. نہیں، ایسا نہیں. انہوں نے اپنے نظریات کو پروموٹ دیا، ایک رسالہ لکھا، اور یہیں سے اہل حدیث اشاعرہ اور حنابلہ نامی دو فرقوں میں تبدیل ہو گئے. اہل حدیث کا ایک گروہ اشاعرہ بن گیا، منکر تو تھے ہی وہ. ایک نے کہا کہ نہیں جناب ٹھیک ہے، اب یہ کچھ درمیان کی کوئی بات آئی ہے ابو الحسن اشعری والی، تو اس کی طرف کچھ مائل ہو. معتزلہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن یہ جو اب بات کر رہا ہے ابو الحسن اشعری، اس میں کچھ دم لگتا ہے. تو کچھ ہیں کہ وہ ان کی طرف آ گئے، اور کچھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے اسی میں ٹھیک ہیں، جو ہمارا طریقہ کار تھا، علم کلام والا ہم کو نہیں چاہیے. تو وہ بالکل اس سے الگ ہی رہے. تو وہ جو الگ تھے اہل حدیث، انہی کو حنابلہ بھی کہا جاتا ہے. حنابلہ ایک تو فقہی اعتبار سے کہ جو فقہ کے اندر، لیکن اس وقت ہم بات کریں عقائد کے اعتبار سے، کہ عقائد کے اعتبار سے بھی ان کو پھر حنابلہ کہا گیا. وہی اہل حدیث، وہی منکرین اہل کلام، منکرین علم کلام، وہی اہل حدیث اور وہی حنابلہ. ان کے مقابلے میں پھر یہ اہل سنت یا اشاعرہ ایک اور گروہ بن گیا. ان افراد کے اندر اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ نام آپ جانتے بھی ہوں گے. ابو الحسن اشعری کے علاوہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے زمانے میں، شیخ مفید تو شیعوں کے بہت بڑے عالم تھے نا، ایک ان کے معاصر ہیں قاضی ابو بکر باقلانی. یہ بڑی شخصیت شمار ہوتے ہیں ان کے اشاعرہ کے، اہل سنت کے، جن کی وفات ہوئی 403 ہجری کے اندر. اسی طرح سے ابو اسحاق اسفرائینی، اسی طرح سے امام الحرمین جوینی جو غزالی کے استاد ہیں، خود امام غزالی، احیاء العلوم والے امام غزالی، یہ سارے کے سارے اشاعرہ میں شمار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فخر الدین رازی، جن کی تفسیر کا حوالہ آپ نے بہت سنا ہوگا، تفسیر کبیر، تفسیر کبیر، تفسیر کبیر. یہ امام فخر الدین رازی یہ بھی اشاعرہ کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں. بعد میں یعنی ایک چیزیں جو ہے نا اسٹیگننٹ نہیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے مکس اپ ہو جاتی ہیں، اوور لیپ بھی ہونے، کچھ وہاں سے لے لیتے ہیں، کچھ یہاں سے لے لیتے ہیں. غزالی کے زمانے کے اندر علم کلام میں، یعنی خود غزالی نے اشعری جو مکتب ہے اس کے اوپر عرفان کا ایک رنگ اس کے اوپر چڑھنے لگا، بہت زیادہ تصوف اس کے اوپر آنے لگا. جب خواجہ نصیر الدین طوسی شیعہ عالم تھے، تو خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک علم کلام کے اندر بڑی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے تجرید الاعتقاد. تجرید الاعتقاد بہت مشہور کتاب، جس کی شرح پھر بعد میں لکھی ہے علامہ حلی نے، بہت سو نے لکھی، اس میں علامہ حلی نے بھی لکھی کشف المراد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کشف المراد نہ ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تجرید کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. تجرید کی جو عبارت ہے وہ بہت دقیق اور بہت مشکل عبارت مانی جاتی ہے، مگر تجرید اتنی مشہور کتاب ہوئی. خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب جو لکھی وہ اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے اہل سنت علماء نے بھی بہت سی شرح لکھی ہے، بہت سی، ایک دو نہیں کئی، اس کے اندر شرحیں لکھی گئیں. مواقف، مقاصد، یہ دو کتابیں، یہ دونوں کتابیں برادران اہل سنت کے علماء نے لکھی، علم کلام میں لکھی. اور علم کلام میں ان کا اسٹائل وہی تھا کہ جو تجرید کا اسٹائل تھا. بہت سو نے تو تجرید کی شرح لکھتے ہوئے اپنے نظریات کو پیش کیا. تو خواجہ نصیر الدین طوسی اس اعتبار سے بہت اہم شیعہ عالم بن جاتے ہیں. اچھا، یہ اس وقت بات کیا نکل آئی؟ بات یہ نکلی تھی خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کے اندر فلسفیانہ رنگ استعمال کیا. جو بھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا متحری کا آپ تبصرہ سن رہے تھے کہ اس نے اس کو کمپلیمنٹ کیا، اس نے اس کو کمپلیمنٹ کیا، ایک وقت آیا کہ جس میں دونوں بہت قریب آ گئے. تو یہ جو خواجہ نصیر الدین طوسی کا کنٹریبیوشن ہے کہ اس کے بعد فلسفیانہ رنگ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا، اصطلاحات بھی وہی استعمال ہونے لگیں وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد ذرا ان کے نظریات کی بھی ایک فہرست سن لیجئے. ذات اور صفات میں وحدت نہیں ہے، توحید
صفاتی کا انکار۔ تمام حوادث میں یعنی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ارادہ اور قضاء و قدر الہی کو عمومیت حاصل ہے، انسان بیچارہ مجبور ہے۔ خیر کی طرح شر بھی خدا ہی کی جانب سے ہے، الخیر والشر من اللہ، خیر بھی خدا کی طرف سے، شر بھی خدا کی طرف سے۔ انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو ایک لیسن اس کے اوپر ہوگا۔ آغا مطہری کی دوسری جو کتاب ہے عدل الہی، جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر ان لینتھ ڈسکشن کیا اور بہت اہم ڈسکشن ہے، وہ رہ بھی جائے تو خود پڑھیے گا مگر بہت کام کی چیز ہے وہ۔ انسان مختار نہیں ہے، اس کے تمام اعمال و افعال خدا کی مخلوق ہیں۔ افعال کا حسن و قبح ذاتی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے۔ اسی طرح سے عدل بھی شرعی ہے نہ کہ عقلی، اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں۔ خدا پر لطف اور اصلاح کی رعایت واجب نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس وقت چھوڑ دیجئے۔ فعل پر انسان کی قدرت فعل کے ہمراہ سے پہلے نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال و افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ انہیں صرف کسب کرتا ہے۔ اب یہ جو کسب کا نظریہ انہوں نے دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا تاکہ معتزلہ اور شیعوں کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا سکے، وہ بات بنتی نہیں ہے اس سے۔ خدا قیامت کے دن انہی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ فاسق مومن ہے، فاسق کافر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا منزلت بین المنزلتین، خوارج نے کہا کہ فاسق کافر ہو گیا، مرجئہ نے کہا کہ فسق و فجور سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ شفاعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو معتزلہ نے کہا کہ شفاعت نہیں ہو سکتی، اگر خدا کسی بندے کو توبہ کے بغیر بخش دے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا ایکسٹریم، اگر وہ بے گناہ بندے پر عذاب بھی کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معتزلہ ایک ایکسٹریم کی طرف گئے، یہ دوسرے ایکسٹریم کی طرف چلے گئے۔ کلام خدا قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے۔ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا لیکن یہ کلام نفسی ہے نہ کہ کلام لفظی، اس کی کوئی شرح معقول موجود نہیں ہے۔ کذب بیانی اور وعدہ خلافی، معذرت، خدا کے افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، خدا کے افعال کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ تکلیف ما لا یطاق میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب یہ فہرست میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جو ہمارے ریلیونٹ تھوڑی بہت بن رہی ہے، جو آگے مطہری نے یہاں پر دی ہے۔ پھر ان کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کی کچھ ہسٹری انہوں نے بیان کی ہے، ان سب کو چھوڑیے اور آگے بڑھ جائیے۔ چونکہ ہم لوگ معتزلہ کو ڈسکس کرتے ہوئے اشاعرہ کے نظریات کو کافی ڈسکس کر چکے ہیں، لہذا ہم تھوڑا سا کوئکلی یہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد شیعہ جو علم کلام ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا فہرست کو دیکھ لیں۔ پہلی کتاب، پراپر کتاب، یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے علاوہ، اس لیے کہ اگر آپ ہماری جو کتابیں احادیث کی ہیں نا اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں علم کلام کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثلا اصول کافی کو اگر آپ دیکھیں تو اصول کافی کا پہلا چیپٹر کیا نام ہے اس کا؟ کتاب العقل والجہل۔ عربی کے اندر کتاب چیپٹر کو کہتے ہیں، کتاب کو بھی کہتے ہیں، کتاب چیپٹر کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو پہلا چیپٹر آپ کو نظر آئے گا الکافی کے اندر بیٹا وہ ہے کتاب العقل والجہل۔ ساستہ میں آپ دیکھیں آپ کو اس طرح کی چیزیں شاذ و نادر نظر آئیں گی۔ کتاب العقل والجہل سے ہی شروع کرنا، پھر اس کے بعد کتاب العلم کے اوپر بحث کرنا، یہ اس روش کو سمجھاتا ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھی گئی معصومین کی طرف سے، اس لیے کہ یہ معصومین کا کلام تھا نا، تو پیغمبر اکرم کی احادیث جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی تھی، تو اس کو بھی دیکھیے اور تمام تر چیزوں کو دیکھیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ فارمل کسی کتاب کی تلاش میں جاتے ہیں تو یہ جناب میثم تمار کے پوتے تھے، علی ابن اسماعیل بن میثم تمار، ان کی ایک کتاب تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متکلمین کا، یعنی علم کلام کے ماہرین کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ چھٹے امام بہت انکریج کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حشام بن حکم، یہ نام آپ نے سنا ہے، بہت مشہور متکلم ہے، شیعہ متکلم۔
جو مناظروں کا ماہر، خاموش کر دینے والا اور بہت ہی حاضر جواب. اسی طرح حشام بن سالم، حمران بن آیون، مومن طاق، ان کے واقعات بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں. قیس بن ناصر، یہ سارے کے سارے اس زمانے کے اندر متکلمین تھے. چھٹے امام باقاعدہ حشام بن حکم کے حوالے سے کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نوجوان تھی، وہ تھا ینگ گائے، مگر وہ اپنے اصحاب سے زیادہ ان کو عزت دیا کرتے تھے، دوسرے اصحاب سے زیادہ ان کو عزت دیا کرتے تھے، انہیں سب سے اوپر بٹھاتے تھے. اور اس کی وجہ یہی بیان کی گئی کہ امام اس کی اہمیت کو سمجھانا چاہتے تھے، اس علم کی بھی اور اس علم کے ماہر کی بھی. 8ویں امام کے زمانے میں بھی بہت سارے مناظرے ہوئے، لہٰذا ہمیں اس کی تفصیلات بھی ملتی ہے کہ مامون رشید کا دربار ہے، اور مثلا ایک جاسلیک نصرانی عیسائی راہب جو ہے، اس نے اعتراض کیا، 8ویں امام نے اس کا جواب دیا. اس زمانے کی جو فضا ہے اس کو باقاعدہ کتابوں کے اندر ریکارڈ کیا. یہ سب علم کلام ہی کے ذیل کے اندر آتا ہے. ایک آپ نے نام شاید سنا ہو، فضل بن شازان. اگر آپ ایران گئے ہیں تو اطراف کی زیارتوں میں کبھی جائیں اور تفصیلی زیارت کریں تو فضل بن شازان کی زیارت آپ کرتے ہیں نیشاپور میں. نیشاپور کے علاقے میں فضل بن شازان بہت اہم ایک ہمارا صحابی گزرا ہے، 8ویں امام کا اور ساتھ ساتھ 9ویں امام کا اور 10ویں امام کا صحبت کا شرف ان کو حاصل رہا. یہ بھی متکلم تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے. نوبختی خاندان، یہ جن سے حسین بن رو کا تعلق تھا، حسین بن رو نوبختی. نوبختی خاندان جو ہے اوور آل علم کلام کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا. اسی طرح سے ابن قبہ رازی، ابن خواجہ توسی، نصیر الدین توسی، علامہ ہلی، بعد میں پھر ملا صدرہ، حالانکہ وہ فلسفی تھے مگر بہرحال ان کا بھی علم کلام کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے. تو یہ سارے کے سارے شیعہ علماء شمار. شیخ صدوق کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، جنہوں نے اعتقاد شیخ صدوق لکھا. شیخ مفید کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جنہوں نے علم کلام کے حوالے سے کتاب لکھی. اسی طریقے سے دیگر بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس حوالے سے قلم اٹھایا، بہت کتابیں لکھی گئیں، اور سے دیکھا جا سکتا. اب ذرا یہ شیعہ جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے ایک فہرست بھی آ جائے. توحید کے حوالے سے بھی بالکل کلیئر ہے. شیعہ نظریے کے اعتبار توحید ذاتی بھی ہے، صفاتی بھی ہے، اخلاقی افعالی بھی ہے اور عبادی بھی ہے، اس ڈیٹیل کے مطابق جس کو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. عدل کے اندر بھی جو شیعہ نظریہ ہے وہ پہلے جو نظریات ڈسکس ہوئے اس کے اندر آ چکا. عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل جزائی، ان سب کے شیعہ قائل ہیں. حسن و قبح عقلی کے بھی قائل ہیں. خدا حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اس کے بھی قائل ہیں. بے شک خدا بے نیاز ہے، خدا محتاج نہیں ہے، مگر اس کا مقصد خود اپنے لیے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اختیار اور آزادی کے اندر لا جبرا ولا تفویض، الامر بین الامرین، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی اختیار اور آزادی کے حوالے سے. عقل کی حجیت، کہ عقل کا اگر کوئی مستقل فیصلہ ہے تو وہ حجت ہے. اس حد تک کہ فقہ کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا کہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل. تو اجماع تو سنت کی طرف ہی پلٹ جاتا ہے، مگر عقل جو ہے وہ مستقل اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے. یعنی کسی جگہ پر اگر عقل کوئی ایسا فیصلہ دے جو 100% ہو، شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یہ بات بھی آ چکی کہ اللہ کے افعال کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جو خدا کا دیدار، اس کی جو بحث ہے اس کے اندر کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان آنکھوں سے تو کوئی ممکن نہیں. ہاں دل کی آنکھوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ معرفت کی ترقی. جو خود امیر المومنین کا جملہ ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو. آنکھیں تو اسے نہیں دیکھتی، خود مولانا نے اس کی تشریح کی ہے، مگر دل کی آنکھ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی انسان اپنی معرفت کو اتنا بڑھائے کہ خدا کی قربت کا احساس کرے، مگر ان آنکھوں سے دیکھنا اس کا تو کوئی مطلب نہیں. فاسق کے ایمان کے بارے میں شیعہ نظریہ کیا ہے؟ تو فاسق کو مسلمان مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فاسق کو ہم کافر قرار دیتے ہیں. فاسق مسلمان، عمل کی کوتاہی کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، وہ توبہ کرے، بے شک توبہ کرنے کا پابند ہے، اس کی اصلاح کرنے کا پابند ہے، ورنہ وہ گنہگار ہے. اگر توبہ کیے بغیر اگر جاتا ہے
تو پھر وہ وہاں پر سزا کا مستحق ہے. مگر سزا کا مستحق ہونے کے بعد شفاعت ہم اس کا انکار نہیں کرتے, شفاعت کا ہم انکار نہیں کرتے. یعنی ایک انسان کا گنہگار ہونا ایک بات ہے, اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا, 1. نمبر 2, اس دنیا کے اندر وہ توبہ کر کے جائے بہت اچھی بات ہے. اگر وہ توبہ کیے بغیر جائے تو پروردگار اس کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی غلط کام نہیں ہوا. لیکن اگر پروردگار عالم اپنی رحمت کی وجہ سے یا کسی شفاعت کی وجہ سے اگر اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس میں بھی خدا کے اوپر کوئی الزام نہیں. کہ عدل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ احسان بھی نہیں کر سکتا. پھر واپس یاد کیجئے, ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر آپ رکشہ والے سے 5 روپے کرایہ طے کرتے ہیں تو 5 سے کم دینا ظلم ہے, 5 سے زیادہ تو آپ دے ہی سکتے ہیں. 6 روپے اگر آپ دے دیں گے تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے, یہ عدل سے بھی اوپر آپ چلے گئے, احسان کیا آپ نے اس کے اوپر, ایک تفضل ہے. تو وہ اگر آپ 5 روپے جو کرایہ طے ہوا تھا وہ نہ دیں تو ظلم ہے. 5 روپیہ دینا عدل ہے, تو عدل تو ہو گیا. اب عدل سے بھی آگے چلا گیا معاملہ کہ احسان آپ نے اس کے اوپر کیا. اس کو عدل کی خلاف ورزی شمار کر کے خدا کے لیے قب یا خدا نے ایک برا کام کر دیا یہ نہیں کہا جائے گا. عقل یہی کہتی ہے کہ اچھا کام کیا, عقل یہ کہتی ہے کہ اچھا کام کیا اس کے اندر. لہذا ہاں حق تلفی ہو گئی, خدا کی ایک حق تلفی ہو گئی بندے کی طرف سے کہ پروردگار عالم کے ذمے جو ایک فرض تھا اس کے اوپر اور خدا کا ایک حق تھا, اس حق کو اس نے ادا نہیں کیا, اپنے فرض کو اس نے ادا نہیں کیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مستحق ہو گیا عذاب کا. لیکن عذاب کا اگر مستحق ہو گیا اور خدا اس عذاب کے اندر کمی کر دیتا ہے یا اس عذاب کو معاف کر دیتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے یا کسی شفاعت کی وجہ سے, شفاعت دعا ہی ہے نا, وہ قیامت کی جب بحث آئے گی تو انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. تو اگر وہ دعا مانگے کوئی معصوم کی دعا کی وجہ سے, اس میں ڈیفینیٹلی اس کی شرائط ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں, شرط تو ہے. لیکن اگر اس کو معاف کر دیا جائے, ہم اگر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اف سیناریو کے اوپر, تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہوگا, یہ احسان ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے. اسی طرح سے خدا نے اگر طے کیا تھا کہ بھئی جنت کے اندر اس کو یہ دیا جائے گا, یہ وعدہ تھا, اس سے زیادہ دے دیا, اگر اس سے زیادہ دے دیا تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی الزام خدا کے اوپر نہیں. پھر اس کے بعد شیعہ حضرات جو ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کی, معصومین کی عصمت کے قائل ہیں کہ وہ ان کو معصوم مانتے ہیں. یہ بھی ایک شیعہ عقائد کے اندر ایک اہم چیز ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے. تو جناب عالی یہ تھا ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اینی کوشچنس فرمائیے. کلام میں رکھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈسکس کیا جائے, کسی بھی مسئلے کو ڈسکس کیا جائے. تو جب 2 عالم بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکس کریں, جیسے آپ نے بتایا اس میں خوارج کا کہ وہ تو امامت کے قائل ہی نہیں ہوئے, امامت کو انہوں نے نکال ہی دیا. اس کے بعد والے آنے والے ہمارے امام نے اور جنہوں نے امامت پر بحث تو کی ہوگی تو کسی نتیجے میں نہیں پہنچے گے, یہ ہے لازم ہے. ہاں یہی تو ہے نا, جو اس کے نتیجے میں پہنچ گئے وہ انہوں نے امامت کو مان لیا نا. کلام یہ تھا کہ اس کا فائنل رزلٹ کیا ہوگا؟ فائنل رزلٹ یہ ہوا کہ 2 حصے بن گئے, کوئی فائنل رزلٹ نہیں آیا. فائنل رزلٹ یہ آیا, دیکھیے آپ خود سوچئے نا, اگر ہم اس وقت ایک بحث کرتے ہیں کہ بریانی پکانی ہے یا کڑھائی بنانی ہے, آپ کو پورا حق ہے, یہ ذوق کی بات ہے, اس میں عقل سے زیادہ ذوق کا تعلق ہے نا اس کے اندر, کہ بھئی آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ بریانی پکنی چاہیے, میں دلیل دے سکتا ہوں کہ کڑھائی پکنی چاہیے. پھر باقی آپ اپنے گھر میں اپنا اختیار رکھتے ہیں, میں اپنے گھر میں اپنا اختیار رکھتا ہوں. اگر میں کنونس ہو جاؤں گا تو آپ کے کہنے پر مثلا بریانی پکوا لوں گا, آپ میرے کہنے پر کنونس ہو جائیں گے تو آپ کڑھائی پکوا لیں گے. لیکن نہیں ہوا نا بابا, کنونس ہی تو نہیں ہوا. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے کہا کہ آخری فیصلہ پہ خدا کرے گا. لکم دینکم ولی دین کیوں ہے؟ آپ تو امامت کی بات کر رہے ہیں, توحید کے اوپر کہاں سب کے سب متفق ہو گئے, کہاں ہوئے؟ آپ جو امامت کے اوپر کہہ رہے ہیں سوچئے گا, خدا کے اوپر کہاں سب اتفاق کر رہے ہیں؟ اس وقت اس گلوب پر 7 ارب سے زیادہ افراد موجود ہیں. نہ زیادہ تر خدا کا اقرار کرنے والے ہیں, زیادہ تر خدا کا اقرار کرنے والے ہیں. لیکن کیا زیادہ تر موحد ہیں, توحید کے ماننے والے ہیں؟ اسی طریقے سے کسی نہ کسی اعتبار سے گڑبڑ ہے. اب مثلا اگر آپ شروع کریں
کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا پروپورشن بنے گا مسلمانوں کا؟ 1 ارب سے کچھ زیادہ لگا لیجئے. 7 ارب میں سے 1 ارب کتنا ہوا؟ 1/7. یہ رف کیلکولیشنز ہیں. 1/7 تو 1/7% میں کیا بنتا ہے؟ توحید کا وہ تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ 1/7 افراد مان رہے ہیں. 7 ارب میں سے 1 ارب نہیں نہ مانے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یہی 1 ارب جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو رسول مان رہے ہیں، دوسرے بالکل ہی نہیں مان رہے رسول. خدا کو تو کسی نہ کسی عنوان سے مان رہے ہیں 7 ارب میں سے اکثر، مگر اس آخری رسول کو وہ رسول ہی نہیں مان رہے. تو اس میں تو بالکل منفرد ہو گئے 1 ارب افراد. تو 1 ارب کے اندر جو امامت کے قائل ہیں وہ اور مختصر ہو جائیں گے، ہو جائیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عدد کب سے معیار بن گیا، تعداد کب سے معیار بن گیا؟ تعداد معیار نہیں ہے. جو قرآن مجید پہلے دن سے کہہ رہا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. اس سے زیادہ ذمہ داری تو رسول کی بھی نہیں ہے. بحث کرنا، گفتگو کرنا حجت تمام کرتا ہے کہ سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یہ کہ آپ کو پتہ تھا، آپ کے سامنے بات کو بیان کر دیا گیا تھا، ختم. اس کے بعد تو آپ اس کے اختیار کو کیوں سلب کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا اختیار تو رہے گا. یہ تو بیوٹی ہے نا جو انسان کے کیس کے اندر ہے کہ آپ کا اختیار باقی رہے گا. پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں جانوں اور خدا جانے، یہ جانے اور خدا جانے، سب جانے اور خدا جانے، سب کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. کسی ایک جگہ پر اگر کوئی ایسی جماعت بن جائے گی تو کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، وہ صحیح ہے. ہم فکر افراد جیسے انقلاب ایران کی آپ مثال اگر دیکھ لیں کہ کیوں ہو پائے، وہ نظریہ جو ہے کتاب کے اندر تو لکھا ہوا تھا، مگر کتاب کے اندر لکھا ہوا نظریہ اس کو امپلیمنٹ کرنا، پھر ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو سمجھانا، منوانا، مذاق نہیں ہے، ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنے فیصلوں کے اندر اختیار رکھتے ہیں، یہ اپنے فیصلوں میں اختیار رکھتے ہیں. آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے اپنے فیصلے پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیے، آپ جانے اور خدا جانے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ نہیں صاحب یہ بھی وہی نظریہ، یہ بھی وہی نظریہ تھا، یہ بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں، یہ بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں. اب ٹیم بن جائے گی، ایک جماعت بن جائے گی. اس جماعت کے بننے کے نتیجے میں وہ کام جو ہے اس کی اسپیڈ بڑھ جائے گی، اس کا جو پیس ہے وہ بڑھ جائے گا. اور جتنا زیادہ یہ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا. وہ وقت آئے گا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کوئی اور سوال آپ لوگوں کا؟ پوچھ لیجیے اگر ہوا کوئی. سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 21 سے 25 تک ایک حضرت داؤد کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جس کے اندر ان سے دنیا کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا. اس کے اندر خدا نے کہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی اور ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو انہوں نے کس غلطی کی معافی؟ ہاں، ترک اولا ہے نا. میکسیمم انبیاء کے کیس کے اندر ترک اولا کی یہ عصمت میں ڈسکس ہوتا ہے بیٹا. جب نبوت کا جو چیپٹر ہے نا انبیاء کی نبوت عقائد کے اندر، تو اس میں ایک بحث آتی ہے انبیاء کی خصوصیات. نبوت میں بہت کچھ ڈسکس ہوگا، نبوت کی ضرورت، نبوت خاصہ، نبوت عامہ. وہاں پر انبیاء کی خصوصیات ڈسکس ہوتی ہیں کہ انبیاء کی صفات کیا کیا تھی. اسی کے اندر ایک صفت آتی ہے عصمت، کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے. وہیں پر اس کا ایک سپلیمنٹری پوائنٹ آتا ہے کہ جب انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے تو ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ لیکن لمبی بات ہے. اس میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تنزیہ الانبیاء سید مرتضیٰ کی کتاب ہے، سید مرتضیٰ علیہ رحمہ، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. ملتا ہے یا نہیں ملتا ہمیں نہیں پتہ، ہوا ہے یہ مجھے پتہ ہے. کتاب بہت مشہور ہے اور مختصر ہے، اتنی چھوٹی سی کتاب. ایک اور کتاب ہے آیت اللہ جعفر سبحانی کی،
اس کا نام ہے قرآن کا دائمی منشور. کئی جلدیں ہیں, 10 12 13 جلدیں ہیں. تو اس کی ایک جلد آپ دیکھیے گا انبیاء کے حالات سے متعلق ہے, اس کے اندر آپ کو بہرحال اس کی ڈیٹیل ملے گی. پھر آخر میں تیسری چیز رہ جاتی ہے تفسیر نمونہ. یہ جو ریلیونٹ آیت ہے اسی کو آپ تفسیر نمونہ کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کے پاس تفسیر نمونہ نہ ہو تو گوگل پر یہ سرچ کریں تفسیر نمونہ, تو اردو والی تفسیر نمونہ ایک اچھے انداز سے پریزنٹیبل آپ کے پاس آ جائے گی. ویب سائٹ پر ہے اور اچھی ہے, سرچیبل ہے. تو وہ ریلیونٹ آیت جو ہے اس کی آپ تفصیل پڑھ لیجئے گا, اس کے اندر آپ کو ملے گا. نا بہت لمبی بات ہے یہ, تو پورا ایک لیکچر مانگتی ہے بیٹا اس کے اندر, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے اندر ابھی اس کو ڈسکس نہیں ہو کر پائیں گے. ختم ہے, ٹائم پورا ہو گیا. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.